وبسملہ و محمدلہ و مصلی و مسلمہ۔ کل ہمارا سبق صلح حدیبیہ تھا، مختصر انداز کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تسلی دے کے واپس بھیجا، کفار سے صلح بھی ہوتی ہے۔ صحابہ حیران ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آیت آ رہی ہے کہ فتح ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم یہ معاملہ دیکھتے ہیں، ابھی تو ہم نے دب کے صلح کی ہے، عمرے کا ارادہ تھا وہ بھی نہیں ہوا، طواف کا مقصد تھا وہ بھی پورا نہیں ہوا، زیارت کعبہ تھا وہ بھی پورا نہیں ہوا، اور ایسے ہی واپس آ رہے ہیں جس پیاس سے آئے تھے، ہم نے وہ فیض نہیں لیا، دوبارہ واپسی ہے۔ اس پر رب العزت نے فرمایا یہ واضح طور پہ فتح تو ہے، لیکن اس کا آنے والا معاملہ آگے ہوگا، وہ بعد میں دیکھے گا۔ سن 6 ہجری ہے صلح پوری، واپسی ہے اب 7 ہجری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر فرماتے ہیں، یہ بنو نذیر کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ زبردست قسم کا جہاد تھا۔ ایک طرف وہ صحابہ اکرام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت رضوان میں اور صلح حدیبیہ میں موجود تھے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعہ سے، اب غزوہ خیبر تو ہوگا، واضح طور پہ ہمیں پہلے سے ہی ہماری فتح دکھ رہی ہے، جس طرح کہ کفار کو واضح طور پہ پہلے لگا ایسے کہ غزوہ بدر میں ہم نے جیت جانا ہے، اگرچہ منہ کی کھائی تھی۔ یہاں پہ صحابہ اکرام کو یقین ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کا اشارہ بھی آ چکا ہے، لیکن رب تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارے ہوئے، یا رسول اللہ غزوہ خیبر کو میں آپ نے ایسے افراد کو لے کے جانا ہے جو بیعت رضوان میں تھے، جو یہاں پہ جانے دینے کے لیے پیش ہے نا، تو یہاں پہ جہاد کرنے اور ان کو مال غنیمت کا ملنے کا زیادہ حقدار کا معاملہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صحابہ اکرام کو لے کر جاتے ہیں۔ دوبارہ یہاں پہ زبردست طریقے کی اللہ رب العزت فتح عنایت فرماتے ہیں۔ ایک تو اشارہ یہ تھا کہ مال غنیمت کے طور پہ مدینہ دوبارہ مستقل ایک مضبوط قلعہ بھی بن گیا ہے، جو قریب دور دور یہودی تھے ان کا بھی قلعہ کما ہو چکا ہے، بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ اور اس ہی میں سن 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ غزوہ عمرۃ القضاء فرماتے ہیں۔ وہ جو 6 ہجری میں صلح ہوئی تھی، اس کے تحت یہ بات ایک دفعہ کے طور پر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بار تشریف لے جائیں مدینہ، اگلی بار تشریف لے کر آئیں گے، اور اگلی بار آ کے آپ نے عمرہ کرنا ہے۔ تو اس عمرے کو عمرۃ القضاء کا نام دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہوئے، بہترین انداز سے انہوں نے اپنے معاہدے کے مطابق انہوں نے ترتیب بنائی اور صلح بھی عمرہ بھی فرمایا۔ چونکہ ایک دفعات کے اندر، صلح کی دفعات کے اندر ایک بات یہ تھی آپ نے زیادہ اسلحہ نہیں لانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور اپنی حفاظت کے اسلحہ لے کر آئے تھے، لیکن 7 یا 8 میل پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے پہلے یہیں پہ اپنے اسلحے رکھ دیے، 200 افراد کو یہیں پہ ٹھہرا دیا کہ آپ نے ان کی حفاظت کرنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی جو ان کے صحابہ کرام ہیں 70 اونٹ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا تھا۔ عمرہ کے بعد یہاں پر اب سن 8 ہجری ہے، یعنی صلح حدیبیہ کو ہوئے مکمل 1 سال، اور دوبارہ دوسرا سال آنے لگا ہے 8 ہجری۔ میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ 2 بڑے ٹاپک تھے جو میں نے کورس کے لمبے ہونے کی غرض سے، کہیں ایسے نہ ہو کہ خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں، زیادہ ہو جائیں، زیادہ دن ہو جائیں، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک شیب ابی طالب ہے مکہ کی گھاٹی میں، جو سفر طائف سے پہلے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واقعہ پیش آیا تھا، یہ بھی بڑا رلا دینے والا ہے، یہ بھی بڑا دردناک ہے۔ یہ تو ایسا عالم تھا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل ان کے قبیلے سمیت بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے۔ شیب ابی طالب، یعنی وہاں پہ ایک گھاٹی ہے جسے شیب ابی طالب کہتے ہیں، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محصور ہیں، مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ بات جاری کر دی گئی تھی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو آپ نے بچیاں دینی ہیں رشتوں کے لیے، نہ ان سے لینی ہے، نہ ان سے خرید و فروخت ہوگی، نہ کھانے پینے کا کوئی معاملہ ہوگا۔ یہ دور جب رات کو روتے تھے نا ان کے بچے بھوک کی وجہ سے، شہر مکہ میں بچوں کے رونے کی آواز آتی تھی، اور یہ یہاں پہ مزے سے باتیں آوازیں سنا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک سخت بڑا معاملہ تھا۔ اور یہ جو سن 7 ہجری کا غزوہ ہے، غزوہ خیبر، اس میں بھی بڑی زبردست قسم کی حکمتیں تھیں، بڑی زبردست قسم کا غزوہ تھا، لیکن اسے اسکپ کر دیا گیا۔ انشاءاللہ پھر کبھی انشاءاللہ موقع پر۔ سن 8 ہجری فتح مکہ۔ اب فتح مکہ کی ابتدا کیسے بنی ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے پیغمبر جی آپ تسلی رکھیے، اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی فتح عطا کر دی ہے۔ بظاہر تو نہیں دیکھ رہی تھی۔ اب جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ 2 بہت بڑی شکیں تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہمارا تمہارے پاس آئے گا واپس کرو گے، جب ہمارا تمہارے پاس آئے گا تو واپس کرو گے، اور تمہارا ہمارے پاس آیا نا تم نے واپسی کا مطالبہ نہیں کرنا۔ تو پھر وہ ابو بصیر اور جندر رضی اللہ عنہ کی بات ساری سامنے آ گئی، تو انہوں نے سب سے پہلے شک کا معاہدہ توڑا، یا رسول اللہ یہ جو ہم نے کہا تھا نا
کہ آپ کا ہمارے پاس جب آیا تو واپس نہیں کریں گے، اور اسی طرح اس کا الٹ، تو اس طرح ہے کہ جو ہمارا آپ کے پاس آتا ہے نا، ہم مطالبہ نہیں کرتے، ہمیں واپسی کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ جو راستے میں جماعت تھی اسے آپ واپس بھیجیے، وہ جو ابو بصیر رضی اللہ عنہ اللہ کو جان دے چکے تھے۔ اب ایک دوسری شک ہے، یہ دوسرے اسی نبوی میں ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شک ہے، اس کو بھی توڑ دیا جاتا ہے۔ وہ شک یہ تھی کہ قریش کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس انداز سے جنگ بندی ہے 10 سال کی کہ نہ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑیں گے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے خلاف لڑیں گے۔ اس میں بڑھ کے یہ بھی بات ہے، اگر قریشیوں نے کسی کو صلح امان اور حلیف بنا لیا تو ان کے ساتھ بھی نہیں لڑا جائے گا، گویا ان کے ساتھ بھی لڑنا قریشیوں کے ساتھ لڑنا تصور ہوگا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو امن دی یا جن کے یہ حلیف بنے، جن کو انہوں نے اپنا بنا لیا، تو قریشی بھی ان کے خلاف نہیں لڑیں گے، حتیٰ کہ اگر وہ ان کے خلاف لڑیں گے تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنا تصور کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ 2 بڑے قبائل تھے، ایک قبیلہ بنی بکر، یہ قریشی مکہ کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ ہم آپ کے حلیف ہوتے ہیں، ہمیں آپ اپنی پناہ میں رکھو، اور دوسرا قبیلہ خزائی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی فرماتا تھا، اور انہی میں سے تو وہ بدیل تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے کر کفار مکہ کے پاس گئے تھے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہو جاتے ہیں۔ بعد میں معاہدے کے توڑنے کا ذریعہ یہ بنا، یہ جو قریشی لوگ تھے انہوں نے 2 نمبری کی، ایک طرف معاہدہ بھی کر لیا کہ لڑیں گے نہیں، دوسری طرف قبیلہ بنی بکر کی خزائی قبیلے کے ساتھ لگتی نہیں تھی۔ تو قبیلہ بنی بکر جب قریشیوں کے ساتھ صلح کر چکا ہے، سلام دعا گپ شپ کر چکا ہے، تو انہوں نے ان کو کہا، قبیلہ بکر نے قریشیوں کو، کہ اس طرح ہے ہم خزائیوں پہ حملہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کو منع نہیں کیا، کہا نہیں نہیں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، اگر ہم ان کے خلاف لڑیں گے تو گویا یہ معاہدہ کا توڑنا تصور ہوا، اور یہ ایک ایسا انداز ہے کہ ہم پورے 10 سال تک ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ تو انہوں نے ایسے نہیں کہا، بلکہ انہوں نے ترتیب چلائی کہ ہاں ٹھیک ہے تم بھی لڑو ہم بھی لڑیں گے۔ مال کے ذریعے سے علیحدہ ان کو پروٹوکول دیا اور مدد کی بنو بکر کو، اور اسی طرح افراد کے ذریعے سے علیحدہ ترتیب چلائی۔ ان میں سے صفوان بن امیہ ہے، شیبہ بن عثمان ہے، سہیل بن عمر ہے، یہ سہیل بن عمر وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ میں صلح کر رہا ہے، اور حویتب بن عبد العزہ ہیں، مکرز بن حفص ہیں۔ یہ مکرز کون ہے؟ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عروہ بن مسعود الثقفی سے پہلے آیا تھا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یہ قبیلے کا غدار آدمی ہے۔ تو یہ چھپ کے بھی قریشیوں کے خلاف ہو کر، ان کے خلاف قبیلہ بنی بکر کے خلاف ہو کر لڑتے ہیں، اور دوبارہ یہ خبر انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم بدماشی بھی کر لیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلے گا، پر خزائی قبیلے کے 40 افراد ہیں، عمر بن سالم خزائی نے 40 افراد کو لیا، یہ دوبارہ پہنچ جاتے ہیں مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہو گئے تھے، قبیلہ بنی بکر قریشیوں کے ساتھ ہو گیا تھا، یہ دونوں نے مل کر یا رسول اللہ آپ کے حلیفوں کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے، تو یا رسول اللہ اب ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہم سے ہمارے ذریعے سے ان کا بدلہ لیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ زبردست قسم کی وفا، بہترین قسم کا معاہدے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں آج بدلہ نہ لوں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو معاہدہ کا توڑنے والا ہوں، میں تمہارے حق میں ان کے خلاف ضرور بدلہ لوں گا۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کی طرف قاصد بھیجتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں دیکھو تم اس وقت معاہدہ توڑ چکے ہو، تو تمہارے سامنے میں 3 آفر پیش کرتا ہوں، یا تو تم نے جتنوں کو قتل کیا ہے دیت دو، دیت کا مطلب ہے کہ جتنوں کو تم نے مارا ہے اب مجھے مال بدلے میں 1 جان کے بدلے میں 100 اونٹ ہے ادا کرو، یہی اسے دیت کہتے ہیں۔ یا دوسرا یہ ہے کہ جو تم نے اپنے پاس قبیلہ بنی بکر کو بٹھا رکھا ہے نا اسے ہم سے اپنے آپ سے جدا کر لو تاکہ پھر ہم ان سے پوچھیں، کیونکہ ابھی تو ہم نہیں پوچھ سکتے کیونکہ وہ تمہارے ساتھ ہیں اور معاہدہ ہوا تھا تم کو بھی کچھ نہیں کہیں گے اور جو تمہارے ساتھ ہوگا اس کو بھی کچھ نہیں کہیں گے، اگرچہ تم نے ہمارے ساتھ یہ معاہدہ تو توڑ دیا ہے، خزائی ہمارے ساتھ تھے، تم نے ان کے اوپر تو حملہ کیا۔ یا تو یہ دوسرا معاملہ ہے، یا میں تم سے تیسرا مطالبہ یہ کرتا ہوں کہ جو تم نے ہمارے ساتھ صلح حدیبیہ میں جتنے صلحات کے دفعات رکھے ہیں سارے توڑنے کا اعلان کر لو، کیونکہ ایک تو پہلے ہی توڑ چکے ہو اور دوسری اب توڑی جا رہی ہے، تو اگر رکھنا ہے تو صحیح معنوں میں رکھو نا، الفاظ کے طور پہ تم نے 10 سالہ صلح بھی کر لیا ہے اور عملی طور پہ تم ہمارے خلاف تلوار بھی اٹھا رہے ہو، تلوار اٹھانی ہے تو اعلانیہ اٹھاؤ تاکہ ہم بھی اٹھائیں، اور اگر نہیں اٹھانی نا تو پھر پس پردہ بھی تو صلح رکھو نا، ایسے معاملہ تو نہ چلو، یہ تو پھر منافقانہ روش ہے۔ تو یہاں پہ کرتہ بن عمر جواب لے کر مکہ والوں کا رسول اللہ کے پاس آتا ہے، یا رسول اللہ آپ نے جو قریشیوں کے سامنے مکہ کے قریشیوں پر 3 آفر پیش کیے نا، ہم نے دیت شیت نہیں دینی، یہ یاد رکھو،
دوسرا قبیلہ بنی بکر، ہاں انہوں نے مارا ہے پر ان کو اپنے سے ہم جدا بھی نہیں کرتے۔ اور رہ گئی بات تیسری بات کہ آپ نے کہا کہ معاہدہ کے توڑنے کا اعلان کر دو، یہ ہم کہتے ہیں ٹوٹ گیا معاہدہ۔ وہ جو 10 سال کا معاہدہ تھا، فخر کر رہے تھے، کہہ رہے تھے بڑی سمجھ سے ہم نے ترتیب چلائی ہے، تو 2 سال پورا نہ چلا، میڈ ان چائنا ٹوٹ گیا یہاں پہ، تو وہ آدھو آدھ بھی نہ چلا، یہاں پہ ٹوٹ گیا۔ تو اللہ رب العزت کا یہ بھی ایک معاملہ تھا۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توڑتے تو دغا باز کہلاتے، کفار کی طرف سے الزام ہوتا، مورد الزام ٹھہراتے، تو وہ خود اتنا تنگ ہو چکے ہیں کہ انہوں نے خود توڑ دیا۔ توڑنے کے بعد دوبارہ ان کو احساس ہوا کہ صلح توڑنے کی مطلب یہ ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل مدینے کو لے کر ہم پر حملہ کر سکتے ہیں، تو اس وجہ سے ابو سفیان کو یہ باقی بھیجتے ہیں مدینہ کی طرف کہ اس طرح ہمیں احساس ہوا ہے، ہم غلطی تسلیم کرتے ہیں، معاہدے کے توڑنے کا ذریعہ ہم بنے ہیں، تو ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں اور تجدید صلح کرتے ہیں، مدت جنگ کو مزید بڑھاتے ہیں جنگ بندی کے حساب سے۔ تو یہاں پہ ابو سفیان آیا، اب چونکہ پہلے کہہ چکے کہ ہم توڑ چکے ہیں، ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے آیا۔ کون ابو سفیان؟ جو بدر میں آگے تجارتی قافلے کے حساب سے، اور احد میں بھی آگے، خندق میں بھی مکمل ترتیب چلا کے آیا۔ اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے کفار مکہ واضح طور پہ اس بات پہ راضی ہیں کہ ہمیں اس بات کا احساس ہے غلطی کا، تو آپ مہربانی کیجئے اور دوبارہ ہمارے ساتھ صلح کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی ہے، جواب نہیں دیا۔ اس کا مطلب ہے بعض اوقات بات اتنی فضول ہوتی ہے کہ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہاں سے جب ابو سفیان ہٹا ہے نا، تو یہ ابو بکر صدیق کے پاس آیا۔ ابو بکر کو کہنے لگا اس طرح ہے، تمہاری تھوڑی سی سفارش ہوگی، ہمارا کام بن جائے گا، مکہ والوں کے ساتھ دوبارہ مدینہ والوں کی صلح تو کرا دو۔ کہا رسول اللہ کا کیا جواب ہے؟ کہا وہ تو خاموش ہیں۔ کہا جس پہ خاموش ہے رسول اللہ ہوں، ابو بکر بول سکتے ہیں؟ اور آگے عمر فاروق کے پاس آئے۔ عمر فاروق وہ کیا شخصیت ہے؟ وہ جو صلح حدیبیہ پہ ان کو کہہ چکے کہ یہ کتے ہیں، ان کو مارنا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، رسول اللہ کا فرمان ابھی روکے ہوئے ہیں۔ تو رو علیحدہ رہے تھے اور ابو جندل علیحدہ رو رہے تھے۔ تو اس پر عمر فاروق نے کہا میں تمہیں مارنے کے لیے تو تل سکتا ہوں، میری تلوار تمہاری گردن اتارنے کے لیے تو آگے آ سکتی ہے، تمہارے تجھ جیسے خلاف، تجھ جیسے کے لیے میں سفارش رسول اللہ سے کروں، اپنے منہ کو خراب کروں، تم جیسے کافروں کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ تیسرے، اب دیکھو صحیح ترتیب، ابو سفیان ہے پہلے رسول اللہ کے پاس، پھر ابو بکر کے پاس، پھر اس کے بعد دوبارہ عمر کے پاس۔ اب تیسرے چوتھے نمبر پہ یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس جاتا ہے۔ فاطمہ الزہرا بھی ساتھ ہیں، حضرت حسن چھوٹے شہزادے بھی ساتھ بیٹھے ہیں۔ علی کو کہا حضرت مہربانی کرو، رسول اللہ کے خاندانی بچے ہو، قریب بھی ہو، چچا زاد بھی ہو، آپ اگر کہہ دو نا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ کہا دیکھو بات تم خراب خود کر چکے ہو، پہلے جب 10 سال کی تم نے صلح کیا ہے اور کتنے سخت عالم میں کیا ہے، کتنی تم نے بدماشیوں کے لہجے اپنائے ہیں، بھائی بسم اللہ بھی نہیں لکھنی، ٹھیک ہے جی ہٹا دو، بسمک اللہ حکمہ لکھنی ہے، محمد رسول اللہ بھی نہیں لکھنا، محمد ابن عبداللہ لکھنا ہے، یہ ساری کی ساری ترتیبیں ہیں، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے گئے ہیں۔ اب جب تم توڑ چکے ہو نا، اللہ نے تمہارے منہ سے نکلوا دیا ہے۔ تو اس پہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے قریب ہوا اور کہا کہ اے بنت رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچی، اگر آپ سفارش کر دے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کوئی خاصا جواب نہ دیا، تو اس نے اب چھوٹے بچے تک سے بات کی، کہا اگر آپ اپنے شہزادے بچے حسن کو کہہ دو کہ یہ اگر مدینے میں کھڑا ہو کر کہہ دینا کہ ہم نے مکہ والوں کو پناہ دیا تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا یہ بچے ہیں، کم سن ہیں، مطلب اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ امن دینے کے لیے کسی بڑے بندے کو دیکھو نا، عمر کے لحاظ سے۔ اچھا جب یہ مدینہ ابو سفیان آیا تھا نا، ان کی ایک بچی ہے ام حبیبہ، اصل نام رملہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے۔ باپ کو دیکھو، بیٹی کو دیکھو، تو بہن بھائی دونوں مسلمان ہوئے تھے۔ یہ ام حبیبہ ہیں رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم ہے، اور حضرت معاویہ یہ ان کے بھائی ہیں، یہ بھی مسلمان ہوئے تھے۔ تو جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے ہیں نا، گویا دوسرے الفاظ میں رسول اللہ کے گھر، تو یہاں پہ جیسے ہی آنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے کہا ابو جان ذرا رکیے، جو بستر بچھا ہوا تھا نا اس کو لپیٹ کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ باپ نے حیرانی سے دیکھا، اے بچی یہ کیا مہمانوں کے آنے پر بستر بچھائے جاتے ہیں، تم نے وہ بھی گول کر کے سائڈ پہ رکھ دیا، میں اس کے قابل نہیں تھا یا یہ میرے قابل نہیں ہے؟ کہا ابو جان تم مشرک ہو، یہ رسول اللہ کا بستر ہے، تم اس بستر کے قابل نہیں ہو، بستر کی شان تم سے بڑھ کے ہے۔ کہا اس کا مطلب ہے کہ توحید کا اثر تم پہ بھی پڑ چکا ہے، کیوں نہ پڑتا بھائی، رسول اللہ کی حرم ہے۔ تو اس پر یہ حیران ہو کے دوبارہ نکلا اور مکمل ترتیب چلائی مایوس ہو کے پیچھے۔ اب بدیل سے یا تو آتے ہوئے یا تو جاتے ہوئے رابطہ ہوا، بدیل وہی خزائی کا قبیلے کا۔ تو کہا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟
کہا کہ میں بس یہ قریب سے آؤں. بدیل نے یہ نہیں بتایا کہ میں مدینے سے آ رہا ہوں، اگرچہ وہ مدینے سے ہی آ رہے تھے. تو اس کو یہ کہا کہ میں ادھر ادھر سے آ رہا ہوں، میرا تھوڑا کام تھا ادھر ادھر. تو ابو سفیان کو شک ہوا کہ یہ بھی مدینے سے آ رہا ہے، بتاتا نہیں ہے. تو محسوس کیا کہ اس نے راستے میں کہاں پہ جا کے اونٹ ٹھہرائے ہوں گے. تو اسی کے پاس چلا گیا اور اس کا اونٹ کے پیشاب کو دیکھنے لگا کھنگال کے کہ یہاں پہ اگر مدینے کی کھجوروں کا اثر دکھا نا، اس کا مطلب ہے کہ یہ مدینے سے ہی آیا ہے. تو جا کے دیکھا تو اندازہ ہوا واقعی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے سے ہی آ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سے ترتیب دیکھی گئی. کفار نے واضح طور پہ جب ابتدا میں کہہ دیا کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک حکم جاری فرما دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی سے صرف حضرت عائشہ کو بتایا، عائشہ تیاری کر رکھو، مکہ جانا ہے، اس کی تیاری ہے. اب باقی صحابہ کو محسوس ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر کی تیاری میں ہیں، ابھی اعلان ہوگا. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الحال مناسب سمجھا کہ کسی کو نہیں بتانا، اللہ ہو یا رسول اللہ ہو اور حرم میں عائشہ ہو، چوتھا رازدار نہیں ہے. تو اس پہ سامان رسول اللہ تیار ہو رہا. تو ابو بکر صدیق عائشہ کے گھر گویا اپنی بچی کے گھر آتے ہیں. کہ عائشہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی تیاری ہے؟ حضرت عائشہ کو رسول اللہ نے بتایا. عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کی تیاری ہو رہی ہے. کہا کہاں پہ؟ یہ پوچھ رہا ہوں. کہا مجھے نہیں پتہ. کیا رازدار ہے رسول اللہ؟ حرم ہو تو ایسا ہو، باپ الگ ہو پر رازدار رسول تو الگ ہے، تمہیں کیسے بتا دوں؟ اگرچہ بات یہ معاملہ الگ ہے، لیکن یہ کہ ابو بکر آپ کی شان ہے، پر فی الحال جو رسول اللہ نے منع فرمایا تو پہلے تمہیں ہی بتایا جائے گا. دیکھو ہجرت میں آپ کو ہی لگایا گیا تھا، آپ جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن فی الحال آپ کے لیے بھی مناسب نہیں سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بتایا. تو میں عائشہ کیسے بتا سکتی ہوں آپ کو؟ تو یہاں پہ حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نبی نے بتایا ہے، آپ کو نہیں بتا رہی. بھائی مجھے پتہ ہی نہیں ہے، مجھے خبر ہی نہیں ہے. اور حالانکہ اسی نیت سے تیاری ہو رہی ہے. یہ تیاری حضرت حاطب بن ابی بلتہ، یہ بھی صحابی رسول ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ بعد میں جب افشا ہوا سارے صحابہ کو پتہ چلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب ہم نے جانا ہے آگے، کیونکہ بدیل بھی آ چکا تھا، ابو سفیان بھی آ چکا تھا. اس سے اشارہ مل چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفر کی تیاری ہے نا، وہ سفر مکہ کی ہے، اب چڑھائی مکہ پہ ہی ہونی ہے. تو اس وجہ سے حاطب بن ابی بلتہ نے، یہ صحابی رسول ہے، پر ان کا کام دیکھیے اور پھر آگے واقعہ بھی دیکھیے. انہوں نے ایک خط لکھا، عورت کو دیا، اور عورت کو کہا کہ تم بالوں میں چھپا لو، اور تم مکہ جا رہی ہو تو مکہ کے کفاروں کو جا کے خبر دینا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم پہ چڑھائی کر رہے ہیں. یعنی راز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھولا جا رہا ہے. ایک تو عائشہ ہیں جو ابو بکر صدیق کے سامنے بھی نہیں، اور دوسری طرف حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ یہ میرا خط لے لو اور کفار کو جا کے دے دو. تو یہاں پر جب یہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی بتا دیا گیا. قرآن پاک سورۃ الممتحنہ ابتدائی جو آیات ہیں نا، اسی پس منظر پہ ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم دشمنوں کو اپنا دوست بنا بیٹھے ہو، رازدار رسول اللہ کھولتے ہو، ایسا معاملہ نہ کرو. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ 3 صحابہ کرام، مقداد، علی اور اسی کے ساتھ زبیر رضی اللہ عنہم، ان کو بھیجا کہ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، مقام خوخ، ادھر پہنچو، ایک عورت ہوگی، اس کے پاس خط ہے، یہ کفار مکہ کی طرف نہ بھیجنا، اسے واپس کرو. تو یہ 3 صحابہ اڑا کے جاتے ہیں گھوڑوں کو، دوڑانا کیا. تو مقام خوخ پہ پہنچتے ہیں. یہاں پہ کہا تم قافلوں میں ایک عورت ہے ایسی ایسی، ہاں مل گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر نہیں ہے، پر بتانے والے نے اللہ رب العزت نے بتا دیا، تو مکمل ظاہری نقشہ. تو یہاں پہ رسول اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام یہی 3 ہیں. انہوں نے اس عورت کو کہا کہ عزت سے خط واپس کر دو. کہا میں نہ خط جانتی ہوں نہ میرے پاس خط ہے، ابتدائی جھوٹ. تو انہوں نے ان کی تلاشی لی، خط نہ نکلا. تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے فرمان رسول اللہ کے پورے ہونے کی غیرت کی انتہا دیکھو. عزت سے واپس کر دو، مجھے پتہ ہے تمہارے ہی پاس ہے، نہ کیا نا کپڑے اتار کے تم سے خط لیں گے، لے کے جائیں گے، تمہیں خبر ہو. تو اس نے ایسے جب روب میں دیکھا نا تو بالوں سے یوں خط نکالا اور دیا. یہ خط حضرت علی المرتضیٰ، مقداد اور تیسرے صحابی حضرت زبیر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. تو جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ ابی بلتہ کی طرف سے ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط دیکھا کہ ابھی تو کفار کو نہیں صحیح طور پہ پتہ، اور دوسری طرف سے یہ بھی ان کو پہنچا رہے ہیں. تو ابی بلتہ کو بلایا گیا، حاطب ادھر آؤ. یہ نظریں جھکاتے ہوئے شرمندہ انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب لوگوں کو پتہ چل چکا، ابو بکر بھی پاس ہے، عمر فاروق بھی پاس ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں یہ کس چیز نے آمادہ کیا، کیوں مجبور ہو کہ تم نے ایسا کیا؟ یا رسول اللہ خوشی سے نہیں کیا، چھوٹی سی مجبوری تھی. یہ جو باقی صحابہ کرام مدینہ میں نا، ان کا کوئی نہ کوئی پیارا ہے جو مدینے میں بیٹھا ہے، مکہ میں بیٹھا ہے، پر میرا پیارا کوئی نہیں بیٹھا، اور میرے بیوی اور بچے وہیں پہ ہیں. اب اگر جنگ ہوگی نا تو کہیں ایسے نہ ہو کہ ہماری طرف سے مارے جائیں یا انہی کی طرف سے ظلم کر دیا جائے. اس وجہ سے میں نے ان سے تھوڑی سی ایک فیور لیا ہے
کہ میں تمہیں یہ راز دے رہا ہوں، بدلے میں تم نے میری بیوی بچوں کو خیال میں رکھنا ہے۔ تو اور اس کے علاوہ یا رسول اللہ میں سچ بول رہا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی مجبوری نہیں ہے، میں کوئی منافق نہیں ہوں، میرے دل میں ایمان ہے۔ حضرت عمر فاروق ہیں، وہی اسٹائل اپنا، یا رسول اللہ حکم کیجئے، تلوار نکال چکے ہیں، گردن اڑاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے روک دیا، رک جاؤ۔ سب سے بڑی وجہ، اب روکا کیوں؟ یہ صحابی رسول ہیں، یہ رضی اللہ عنہ ہیں، یہ پیارے ہیں، یہ اللہ کو بھی پیارے ہیں، یہ رسول اللہ کو بھی محبوب ہے، جو اللہ رسول کا پیارا وہ ہمارا بھی پیارا ہے۔ اب ذرا کیسے سنو، قرآن پاک میں رب العزت سورۃ الممتحنہ نام میں یہاں پہ جب یہ بتایا نا، تو ابتدا یا ایھا الذین آمنوا سے کیا، اے ایمان والو، یعنی اللہ کو ان کا ایمان ابھی بھی قبول ہے تو پھر ہمیں کیوں نہیں؟ اور اللہ رب العزت نے ان کی مجبوری کو قبول کیا ہے، اسی وجہ سے تو یا ایھا الذین آمنوا کے ایمان سے ان کو خطاب کیا ہے۔ دوسرا انداز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا نا کہ تمہیں کس چیز نے مجبور کیا، انہوں نے اپنی واضح طور پہ صحیح بات بتا دی، تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واقعی تم سچ کہتے ہو، تو گویا مجبوری تھی، کفر اور نفاق نہیں تھا۔ اور تیسری بات آپ کو یاد ہو، مقام بدر ہے، رسول اللہ فتح کر چکے ہیں، جب بعد میں بدریوں کی بات ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جبرائیل اترے، یا رسول اللہ آپ کا بدر کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روئے زمین پہ بدر والوں سے بڑھ کے کوئی افضل نہیں ہے۔ تو جبرائیل نے فرمایا تھا، عرض کیا تھا یا رسول اللہ جس طرح زمین پہ زمینی مجاہد ان سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے نا، تو آسمان میں بدر والے فرشتے باقیوں سے افضل ہیں۔ تو اور دوسری فضیلت بھی فرمائی تھی کہ اے معلوم تم، اور لوگوں آئندہ کے بعد اے بدریو جو بھی کرو گے رب بخش دے گا، تو رب نے گناہ سے پہلے بخش دیا، اے عمر تلوار کس بات کی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں واضح طور پہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایسے افراد ہیں ان کے دلوں کو ہم نے کھنگالا، ٹٹولا اور دیکھا ہے مکمل ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ وقتی طور پہ مجبوری تھی، اور جس مجبوری کو قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے بیان کیا شان نزول کے لحاظ سے، اور نبی علیہ السلام نے ان کو قبول کیا، تو پھر بعد کے زبان والوں کو نہیں چاہیے کہ وہ دراز کریں۔ آگے قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے یہ بھی بات ارشاد فرما دی، اور ان کی یہ شان ہے، صحابہ کرام نے بھی ان کو دوبارہ قبول کیا ہے کہ جب بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے تھے نا، اور ایک خطوں میں اسکندریہ کی طرف بھی لکھا تھا، تو ان کے امیر حضرت حاتب ہی کو بنایا تھا۔ اب اگر 2 نمبری کا معاملہ ہوتا یا اعتماد کا معاملہ نہ ہوتا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کبھی امیر بنا کے نہ بھیجتے۔ اب وقت آتا ہے کہ مدینہ کا لشکر، یہ قدوسی، یہ پاکیزہ افراد 10,000 پہ مشتمل ہیں، اور یہ مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد روانہ ہوتے ہیں، اور اس لشکر میں حضرت ام سلمہ اور میمونہ بھی ساتھ ہیں۔ یہ میمونہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم ہے، یعنی زوجہ محترمہ ہیں، اور ام سلمہ بھی۔ ام سلمہ تو وہی ہیں جو صلح حدیبیہ والی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں پریشان ہوں، میں نے صحابہ کو حلق قصر کرنے کا کہا ہے اور جانور ذبح کرنے کا کوئی کار ہی نہیں رہا، یا رسول اللہ یہ آپ کی سنت کے پیاسے ہیں، آپ ان کو کہیے نہیں خود کیجئے، اور جب آپ کریں گے انہوں نے بھی کر لینا ہے۔ تو یہ وہی ام سلمہ ہیں۔ اور میمونہ رضی اللہ عنہ، ہم نے تربیت الاولاد کورس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور بچے ہونے کے اچھے برتاؤ کی بات کی تھی، تو حضرت میمونہ کے بھانجے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، چونکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی دل میں چاہت اٹھی، اب یہ بچے ہیں، ہمارے بچوں کا بھی انداز دیکھو اور ان کا بھی شوق عبادت دیکھو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت میمونہ کے پاس رہنے کی ہوگی نا، تو چونکہ میری خالہ ہیں تو میں بھی ان کے پاس آ جاؤں گا، اور دن کی زندگی رسول اللہ کی دیکھتا ہوں تو رات کو بھی دیکھ لوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس جس دن نبی علیہ السلام نے ان کے پاس آنا تھا، یہ بھی عبداللہ ابن عباس آ گئے، اور رات میں سوئے تو آدھی رات میں نبی علیہ السلام اٹھے ہیں، تو ان کو بھی اٹھایا، اور یہ بھی اتباع سنت میں اٹھے ہیں، جا کے دیکھا وضو کیا، ابن عباس نے بھی وضو کیا، آئے نبی علیہ السلام، اب تہجد کا وقت ہے، تہجد پڑھنے لگے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس بھی پیچھے کھڑے ہو گئے، اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الٹی جانب کھڑے ہوئے، دوران نماز، عین نماز میں نبی علیہ السلام نے ان کو ایک مرتبہ اپنی سیدھی جانب کیا کہ اس طرف آ جاؤ، دوبارہ یہ گھوم کے دوسری طرف، پھر 2-3 مرتبہ ایسے کیا۔ جب سلام پھیرا نبی علیہ السلام نے مسکرا کے پوچھا کہ ایسے کیوں کر رہے تھے؟ جب میں تمہیں ایک طرف کر رہا تھا تو دوبارہ پیچھے کیوں ہو جاتے تھے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو، اس وجہ سے میں نے یہ انداز اپنایا۔ تو نبی علیہ السلام نے یہاں پہ ان کے لیے دعا کی تھی، تو گویا وہ جو چاہت تھی کہ نبی علیہ السلام کی صحابہ کے سامنے دن کی زندگی ہے، وہ بھی چاہت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی زندگی بھی سامنے ہو۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ، کیونکہ اب یہ صحابہ کرام آپ کو پتہ ہے فتح مکہ رمضان میں ہوا تھا، اب یہ دوبارہ شہزادے ہیں، اور دوبارہ عین رمضان ہے، اور شدت علیحدہ ہے، اور یہ سفر بھی علیحدہ ہے، سارے صحابہ کرام نبی علیہ السلام سمیت سارے فرضی روزے میں ہیں، اور یہاں پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوتا ہے تو یہاں پہ مقام قدید ہے 72 میل یا 72 کلومیٹر مکہ سے دوری پر، تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کی اتنی مشقت دیکھی، خود کی بھی، تو نبی علیہ السلام نے ان سے روزہ افطار فرما لیا، ارشاد فرمایا کہ روزے کو کھول دو اور تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔
اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا نا کہ روزہ کھولو، پھر بھی صحابہ کرام نے نہیں کھولا، چونکہ چند ایک نے تو کھول لیا اور باقیوں نے نہیں کھولا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک خبر پہنچی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس وقت یہ ایک ایسا عالم ہے کہ جو روزے کھول رہے ہیں یہ زیادہ افضل ہیں بمقابلہ ان کے جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے فرضی۔ جہاد کے سفر کی شان الگ ہے، تو اور یہ ہے ہی آج کے ہمارے سفر کے لیے بھی یہی ہے، اگر سفر مشقت کا ہو بلکہ سفر ہو تو روزہ کا چھوڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سیرت المصطفیٰ کے مطابق فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزہ رکھنا زیادہ افضل ہے اور بہتر ہے، لیکن اگر کوئی چھوڑ دے گا نا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ ایک بات کی طرف توجہ کرو، صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مقام عصر کی نماز پڑھائی تھی تو اللہ رب العزت نے حکم فرما دیا تھا کہ ایسے ایسے انداز سے نماز پڑھو، صلاۃ الخوف۔ تو جب نماز جیسی چیز سفر جہاد میں اس انداز سے ترتیب ہو سکتی ہے تو روزے کی تو وہ حیثیت نہیں ہے جتنی نماز کی ہے، تو وہ ایک تخفیف کر دی جا سکتی ہے، تو یہ کیوں نہیں؟ تو اس کا معاملہ باقیوں سے ہٹ کر ہے۔ اب اگلا پڑاؤ، اگلا اسٹیشن آتا ہے۔ جس طرح ہم سفر کرتے ہیں نا تو اسٹیشن تو آتے ہیں، یہ ایک اسٹیشن ہے، دوسرا اسٹیشن ہے، تو وہاں پہ بھی آتے تھے، اور فرق یہ ہے کہ وہ جانوروں پہ سوار ہوتے تھے تو تھکتے تھے تو انہوں نے بھی سفر سے آرام فرمانا تھا۔ اب مر الظہران یہ ایک مقام آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ پڑاؤ کرتے ہیں، رکتے ہیں۔ اب یہ وقت عشاء کا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ بہت بڑی حکمت سے کام لیا۔ اب دوسری طرف مکہ کو پتہ ہے، قریب مکہ کے آنے لگے ہیں، ہر ایک کا وہاں پہ اب ایسا عالم ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ وہ جیسے غزوہ خندق میں اب سارا کا سارا دشمن تھا، وہ قریب مدینہ میں تھا، مدینہ کے قریب خندق کے اس پر، تو سارے اس انداز سے تھے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ چڑھائی ہو جائے۔ اب اسی طرح وہی درد اب ان کے سینے میں ہے، تکلیف دو گے تو لوگے، نبی علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ اچھا دوسری بات بھی دیکھو، میں جب مطالعہ کر رہا تھا ذہن میں اچانک بات آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے موقع پر لشکر کتنا ہے؟ 10,000، اور آپ خندق کے موقع پر دیکھو کفار کی تعداد بھی 10,000 تھی، ان کو ڈر تھا، تو اسی طرح ان کا معاملہ بھی یہی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ 10,000 مکمل ایک مذہب کے مل کے نہیں بنے، ابو سفیان کا لشکر علیحدہ ہے، قبیلہ بنی غطفان کا نجد کا یہ علیحدہ ہے، بنو قریظہ اور نذیر یہودی یہ علیحدہ ہیں، یہ تین مذہب مل کے یہ ترتیب بنی ہے، اور یہاں پہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے 10,000 ہے، ان کا معاملہ ان سے الگ ہے۔ تو یہ جب چونکہ محنت ہو رہی ہے تو محنت کا تو ثمرہ و پھل ملتا ہے نا، تو یہاں پہ یہ ترتیب چلائی جاتی ہے۔ تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ زبردست قسم کی ایک حکمت سے کام لیا۔ جب کبھی کوئی آتا تھا تو لشکر جب رکتے تھے نا تو مکمل لشکر جو ہوتا تھا ان کا ایک قبیلے کا جو بڑا ہوتا تھا نا وہی تھوڑی سی ایک آگ جلاتا تھا، چولہے جلاتا تھا، تو ایک لشکر کے لیے ایک چولہا کافی ہوتا تھا۔ پر یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک بندہ علیحدہ علیحدہ چولہا جلائے گا، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب یہ دور سے کفار مکہ دیکھنے کے لیے آئیں گے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر کتنا ہے، تو جب وہ چولہوں کا انداز دیکھیں گے نا تو حیران ہو جائیں گے، ان کے اوپر ایک مزید بھی دھاک بیٹھ جائے گی۔ تو جتنے چولہے ہیں تو اس کا مطلب وہ یہ سمجھیں گے کہ ایک ایک قبیلہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک ایک قبیلہ ایک ایک چولہے کے تحت ہے، لیکن یہ ان کو نہیں پتا کہ ایک یہاں پہ ایک ایک چولہا ایک ایک بندے کے لحاظ سے تھا۔ تو گویا ان کے اوپر ایک رعب ڈالنا ہے، الحرب قدن، جنگ ہے ہی اس انداز کا نام۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں حکمت بالغہ سے کام لیا، اور آگے اصحاب پیغمبر جان نثاران صحابہ انہوں نے ایسے انداز اپنایا، ہر ایک نے اپنے اپنے چولہے اور اپنے اپنے معاملات چلائے ہیں۔ تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترتیب چلاتے ہیں، تو ابو سفیان، بدیل، خزائی، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی کام آیا، اور حکیم بن حزام، یہ تین افراد آتے ہیں، دور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو دیکھتے ہیں، اور یہ ایک خبر لینے کے لیے آئے تھے، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا تھا کہ یہ ضرور آئیں گے اور یہ دیکھیں گے۔ تو یہاں پہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ گزرنے لگے، اور عباس رضی اللہ عنہ گزرنے لگے تو آگے دیکھا کہ ابو سفیان کی آواز ہے، اور ان کو کہا ابو الحمزلہ، یہ ابو سفیان کی ایک کنیت ہے۔ تو کہا تم ہی ہو؟ تو ابو سفیان نے آگے سے کہا ابو الفضل، کیا تم؟ یہ حضرت عباس کی کنیت ہے، دونوں کو کنیت۔ اور عرب میں یہ اسٹائل تھا کہ جب کسی کو آرام سے دھیمے لہجے سے یعنی لڑائی کا انداز نہ ہوتا نا تو کنیتوں سے پکارا کرتے تھے، تو یہ بھی ایک اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ کچھ کہتا نہیں ہوں، اس انداز سے نام لیا۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں میں عباس ہوں، اس نے کہا جی ہاں میں ابو سفیان ہوں۔ تو یہ حضرت عباس نے ان کو سمجھایا کتنا لڑو گے اور کتنا زور دکھاؤ گے، سب کچھ تو کر چکے ہو، اب دیکھو لشکر رسول اللہ ہے اس کے مقابلے میں کوئی؟ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عباس نے کہا ان کو کہ اس طرح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے جاؤ، میرے چچا ہیں، میرے بھتیجے ہیں، میں جانتا ہوں معافی کا معاملہ چل جائے گا اگر ابھی بھی تم آگے آتے ہو تو۔
تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ ان کو لے کر آتے ہیں، راستے میں عمر مل پڑے، اور عمر ویسے ہی ان پہ غصہ، ابو سفیان کا معاملہ پہلے ہی حضرت عمر سے بھی مدینے میں ہو چکا، تو حضرت عمر آگے بڑھے اور تلوار نکالے، کہا ان کو تو ذبح ہی کرنا ہے، ان کا معاملہ اور کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی شخصیت علیحدہ ہے۔ آپ اگر دیکھو ان کی تلوار کو قرآن پاک نے زندہ باد کہا ہے، گردن کے اڑانے کو سلام کیا ہے۔ آپ کے سامنے میں اگر ایک واقعہ رکھوں، حضرت عمر فاروق کے پاس دو بندے آتے ہیں، ایک بظاہر مسلمان اصل منافق، دوسرا یہودی۔ کیا عمر فاروق ذرا فیصلہ تو کرو، میرا یہ معاملہ ہے اور اس کا یہ معاملہ ہے۔ تو عمر نے سن کے کہا کہ دیکھو حق کی بات تو یہودی کی طرف ہے، چونکہ وہ منافق سمجھ رہا تھا کہ بظاہر مسلمان ہوں تو احسان تم پہ کر رکھے، تو فلہذا یہ مسلمان ہونے کی وجہ سے میری طرف فیصلہ کریں گے، لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کی شان یہی ہے، یہ اپنے سگے باپ کو نہیں دیکھتے، جیسے کہ ابوبکر صدیق نے اپنے باپ کو بھی مارا تھا رسول اللہ کی گستاخی پر، تو یہ معاملہ پھر کیا۔ تو یہ جیسے ہی قریب ہوتے ہیں تو یہودی خوش ہو کے کہتے ہیں، اے عمر جو تم نے فیصلہ کیا ہے میرے حق میں، یہی تو فیصلہ رسول اللہ سے کرا کے آ رہے ہیں۔ عمر کی آنکھیں تو چار ہو جاتی ہیں، کیا مجھ سے پہلے تم رسول اللہ سے فیصلہ کرا کے آئے ہو؟ ہاں جی۔ کہا پھر رکو، ایک فیصلہ میرا دوسرا ہے، یہیں پہ رکو میں فیصلہ کرتا ہوں۔ تلوار لے کر آئے، اس منافق کی گردن اڑا دی، اور مدینے میں کوہرام مچ جاتا ہے کہ کل تک تو تم کفار سے لڑتے تھے، آج عمر کی یہ بھی جرت کہ اپنے مسلمانوں کو بھی لڑنے لگا اور مارنے لگا۔ تو یہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل جتنے بھی قبیلے تھے اکٹھے ہو گئے منافق، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہا دیکھو یا رسول اللہ کفار سے لڑنا بنتا ہے، یہ تو ہمارا مسلمان بھائی تھا، اس کو کیوں مارا گیا؟ یہ تو لا الہ الا اللہ کا قائل تھا، بظاہر اصل منافق۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جب معاملہ اور ترتیب اور بات سنی دیکھی، تو یہاں سے حضرت عمر فاروق کو بلوایا، اور جیسے حضرت عمر فاروق بالکل تسلی سے آ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے مدینے میں میرے خلاف کتنی باتیں اور ترتیب چل چکی ہے۔ تو یہاں پہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر کو بلایا، آہستہ آہستہ دھیمے انداز سے آ رہے ہیں، عمر کو تسلی ہے کہ جو میں نے کیا ہے نا، میرے لیے ضرور رب تعالیٰ کوئی معاملہ چلائیں گے۔ ابھی عمر دربار نبوی میں نہیں پہنچتے، پہلے آیت اللہ رب العزت کے ذریعے سے جبرائیل علیہ السلام لے کے آ گئے، اور یا رسول اللہ عمر کا فیصلہ ٹھیک ہے، یہ اسی قابل منافق تھا۔ تو یہاں پہ سارے کے سارے چپ کر جاتے ہیں، اور عمر فاروق کے سلام کو قرآن نے سلام کہا ہے، عمر فاروق کی تلوار کو۔ تو وہی ہے کہ عمر فاروق نے یہاں ابو سفیان کے لیے بھی وہی معاملہ چلا۔ تو عباس نے کہا دیکھو اگر یہ مسلمان ہو جائے زیادہ بہتر نہیں ہے بمقابلہ اس بات کے کہ تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو۔ تو یہ دوبارہ بار بار پھر بھی عمر اصرار کرتے رہے، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، یہ تینوں افراد آئے، تو ابو سفیان کو کہا گیا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر خاموش رہے، جیسے مدینے میں بھی خاموش رہے تھے۔ اور یہاں پہ جو دو باقی افراد ہیں، بدیل ہو یا حکیم ہو، یہ دونوں کے دونوں مسلمان و صحابی رسول بن جاتے ہیں۔ اور ابو سفیان کے بارے میں حضرت عباس کو کہا گیا، اے عباس تم اسے اپنے خیمے میں لے کر جاؤ، اس کی بات صبح دیکھیں گے۔ اور جب صبح ہوتی ہے ساری رات یہاں ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے ساتھ گزاری ہے، صبح ہوتی ہے، فتح مکہ کا دن ہے، تو یہاں پہ حضرت سفیان کو بلایا گیا، ادھر آؤ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں پہ کافی لمبی باتیں ہوتی ہیں، جس کا خلاصہ یہ کہ دیکھ لیا حق کا نبی تھا، تم نے توحید کو چھوڑ کے شرک کو لیا ہے، تم نے رسول اللہ کو چھوڑ کے بتوں کو لیا ہے، آج دیکھ رہے ہو مجھے میرے اللہ نے وعدہ کیا ہے، تمہارے کتنے سردار مارے گئے ہیں، مال لگایا الٹا لگا، منہ کی کھائی علیحدہ ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے اللہ کے بارے میں؟ کہا وحدہ لا شریک ہے۔ اور کیا تمہارا خیال ہے رسول اللہ کے بارے میں؟ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہاں پہ مسلمان ہوتے ہیں، قرآن نے ان کو اب مسلمان کہا ہے، رسول اللہ نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ اب بات یہ وہ شخص جو بدر میں اپنے قافلے کو بچا کے لے گیا، یہ وہ شخص جو احد میں اترا، یہ وہ شخص جو خندق میں آیا، یہ وہ شخص جو آگے بھی ترتیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف چلاتا رہا، لیکن اب مسلمان ہو گیا ہے نا، اب معاملہ الگ ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تم اسلام لو پہلے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ دیکھو نافرمانی اللہ کی گئی تھی، جب وہ معافی دینے کو تیار ہے تو پھر باقی زبانیں کیوں بولیں گی؟ اور بطور زندگی کے آخری چند ایک باتوں کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ ہول زندگی کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ کیا نہیں دیکھتے، ایک طرف ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں 99 سالہ کافر بھی 5 منٹ موت سے پہلے کلمہ پڑھ لے تو مسلمان، ارے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جملہ رسول اللہ بولتا ہے اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ ابو سفیان نے تو اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھ کے مسلمان ہوا تھا، تو ان کا معاملہ تو پھر بھی ہم سے الگ ہے، ان کی شان الگ ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے یہ رتبے میں کم ہیں ان کے مقابلے میں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے ہیں، ان کی شان الگ ہے۔ میں نے یوں ترتیب ابو بکر صدیق تک کم کر کے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ تو یہاں پہ حضرت عباس جب یہ ان کو مسلمان کر دیتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے، تو عباس نے کہا یا رسول اللہ یہ بڑا بندہ ہے، قبیلے کا سردار ہے، تو آپ بطور عزت ان کے ساتھ کچھ معاملہ کیجئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب مکہ میں آ رہے ہیں، پورے کے پورے مکہ والے ڈرے ہوئے ہیں، اب پتہ نہیں کیا ہوگا،
پتہ نہیں تلواریں چلیں گی۔ وہ سب کو یاد ہے کہ کتنے کتنے ہم نے صحابہ اکرام کے ساتھ ظلم کیے ہیں۔ وہ 90 زندگی 13 سالہ یاد کرو، اور پھر آگے دوبارہ آ کر پلٹ کے یہاں پہ لڑے ہیں ان کے ساتھ، تو ہر ایک یاد کر رہا ہے کہ صحابہ کو مارا ہے، ہم نے کسی کی آنکھیں نکالی ہیں، ہم نے کسی کے ساتھ بدتمیزانہ لہجہ اپنایا ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے شہر سے جہاں پہ وہ پیدا ہوئے ہیں نکالا ہے، ساری آنکھیں وہی دیکھ رہی ہیں۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ عام معافی کا اس انداز سے اعلان فرمایا کہ وہ لوگوں تمہیں میں یہ بات بتا دوں، جو بندہ ہمارے خلاف نہیں نکلے گا نا تو ہم بھی اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ اور اس انداز سے اب کیسے پتہ چلے کہ کون ہمارے خلاف ہے یا کون ہمارے خلاف نہیں ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک واضح طور پہ نشانی بنا دی، اور نشانی یہ کہ جو بھی حرم میں آ کے جمع ہو گیا، بیٹھ گیا، تو ہم یوں سمجھیں گے کہ اس نے ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھانی، اس کو بھی معافی ہے۔ دوسرا، یہاں پہ عباس نے جو کہا یا رسول اللہ ان کو عزت دیجئے، تو نبی علیہ الصلوۃ یہ سید سادات کی قیامت کی صبح تک رہتی ہوئی حضرت ابو سفیان کے لیے ایک عزت کا معاملہ ہے۔ کہا اب تک میں نے حرم کہا تھا، اب میں معاملہ بڑھا رہا ہوں کہ زیادہ بندے ہیں جو یہاں پہ صلح چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، اور حرم چھوٹی سی جگہ ہے، تو اس لیے یا رسول اللہ آپ جگہ بڑھائیے، کیونکہ جگہ چھوٹی ہے، افراد مزید بھی آنا چاہتے ہیں۔ اب اس سے جو بار ہوگا، آپ نے کہہ دیا کہ یہ وہ تو ہمارے ساتھ، ہم ان کے خلاف لڑیں گے۔ تو یہاں پہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں بھی آ گیا نا، اس کو بھی بطور پروٹوکول عزت اور امن ہے، اتنی پروٹوکول ان کو دیا۔ اور یہاں پہ بھی یہ بھی گھر کم ہو گیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف وہ جو بندے تھے انہوں نے تلواریں رکھ دی ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی کہ یا رسول اللہ ابو سفیان کا گھر بھی بھر گیا ہے، ابھی بھی بندے ہیں جو امن چاہتے ہیں، کیا کریں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری ترتیب چلائی، جو اپنے گھر میں بیٹھ کے کنڈی لگا لے گا، دروازہ نہیں کھولے گا، اس کو بھی امن ہے۔ یعنی اب گویا دوسرے الفاظ میں نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے۔ کون سے نبی دانتوں کو توڑا گیا؟ کون سے نبی بچیوں کو طلاقیں دے گئی؟ کون سا نبی جو سفر طائف میں مار کھا کے آیا؟ کون سا نبی شیب ابی طالب کی گھاٹی کو سہ کے آیا؟ کون سا نبی دن رات کی زندگی کی تکلیفوں کا الگ؟ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں پہ پہنچتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں چلایا جس کے ذریعے سے ایسی بات ہو۔ آگے چلتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے مزید آ رہے ہیں، ابھی پیغامات رسول اللہ مکہ میں آ رہے ہیں، رسول اللہ تشریف نہیں لائے۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ یہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں مکہ کے اوپر، اب حضرت عباس ساتھ ہے، اور آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا قافلہ ہو کر مکہ میں آتا جا رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کو کہہ دیا کہ ان کو یہاں پہ ٹھہراؤ۔ ایک قبیلہ آیا، عباس سے پوچھا یہ کون؟ کہا یہ فلاں ہیں۔ یہ قبیلہ ہے، کہا یہ کون؟ یہ فلاں ہیں۔ یہ پوچھا یہ کون؟ تو حیران ہو کے کہنے لگا اتنے زیادہ، اور یہ اچھا یہ بتاؤ یہ تو بہت زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں، پہاڑی کے اوپر سے کھڑے ہو کے سب کو دیکھ رہا ہے جو مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں نثاران صحابہ 10,000 کا لشکر۔ تو اس پہ کہا گیا کہ یہ رسول اللہ کے مجاہد ہیں، مہاجر ہیں اور انصار ہیں، کہ جنہوں نے ایک نے شہر چھوڑا تھا اور دوسرے نے اپنے شہر میں پناہ دی تھی، ایک نے گھر چھوڑے تھے مہاجرین نے، دوسروں نے گھر دیے تھے، اپنی بیویوں کو چھوڑا تھا۔ انصاریوں کو آپ کو پتہ ہے کیا معاملہ ہوا تھا؟ ہجرت مدینہ پہ 1 گھنٹہ 20 منٹ کا بیان ہو گیا تھا، تو میں نے اس لیے یہاں پہ اسکپ کر لی تھی بات۔ انصار مدینہ یا رسول اللہ یہ جو مہاجر بیٹھے ہیں نا، یہ ہمارے بھائی ہیں، اگر ہمارے پاس 2 3 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق، عدت کے بعد جس سے چاہے نکاح، سنو ایسے پھر مواخات۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کے ساتھ ٹھہرا دیا تھا، گھروں کو تقسیم کیا آدھو آدھ، بیویوں کو طلاقیں دے کے تمہارے نکاح میں، اور جو جگہ ہیں جہاں پہ ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں آدھو آدھ، آدھو تمہاری آدھو ہماری۔ اور انصار نے اتنے تک آفر پیش کی یا رسول اللہ یہ مہاجر بھائی ہمارے مہمان ہیں، مستقل بیٹھ کے یہاں پہ رہیں، ہم کمائیں گے کھلائیں گے، ہمارا مال کمایا ہوا ہوگا، اور ان کے اوپر نچھاور کریں گے، آدھو آدھ تقسیم کریں گے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مواخات کی ترتیب تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کے اوپر تشریف فرما ہو رہے تھے، مکہ کی طرف آ رہے تھے، تو یہاں پہ وہی آیت جو 2 سال پہلے کا اشارہ تھا، انا فتحنا لک فتحا مبینہ کی آیات پڑھتے ہوئے مکہ میں داخل ہو گئے تھے۔ اور پیچھے کون بیٹھے ہیں؟ اسامہ بن زید۔ آپ کو پتہ ہے اسامہ بن زید کون ہے؟ وہ سفر طائف یاد کیجئے، 18 سے 20 سال کا بچہ ہے، نام زید بن حارثہ ہے، بعد میں مکہ میں ان کے ماں باپ آتے ہیں، پورا مال لے کر آتے ہیں، ہمارا بچہ ہمیں واپس کرو، بدلے میں مال لے لو۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ نہیں، میں مال نہیں لیتا، بچہ جانا چاہے تو ایسے ہی جائے۔ تو انہوں نے کہا تھا مجھے دنیاوی غلامی کو چاہت نہیں ہے، میں نے رسول اللہ کی غلامی میں رہنا ہے۔ تو یہاں پہ یہ رہ گئے تھے۔ تو ان ہی کے بیٹے کو اسامہ کہتے ہیں۔ باپ بھی پیارا تھا رسول اللہ کا، بیٹا بھی پیارا تھا، بیٹا اور باپ دونوں پیارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تشریف لائے نا، بہت سے افراد تھے جو خوش تھے، ترنم گا رہے تھے، ترنم کہہ رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو مکہ میں تشریف فرما ہو کے ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما ہوئے۔ ام ہانی کون؟ جو معراج نبوی ہوئی تھی،
حضرت ام ہانی مکہ میں انہی کے گھر کے اندر تھا، حضرت علی المرتضیٰ کی یہ بہن ہے، اور انہی سے چھت پھاڑی گئی تھی، جبریل اسلام اپنے فرشتوں سے نیچے آئے تھے، رسول اللہ کو لے کر گئے تھے، تو یہ وہی گھر ہے۔ اور ام ہانی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے چاشت کی نماز پڑھائی، اور اس وجہ سے اس چاشت کو صلاۃ الفتح بھی کہتے ہیں، فتح کی نماز تھی، تعداد میں 8 رکعتیں فرمائیں۔ اور کتنے بعد کے عمراء مسلمان سلاطین آئے تھے، جہاں کہیں فتح کرتے تھے نا 8 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اسی انداز۔ سعد بن ابی وقاص ہیں، انہوں نے بھی ایک جگہ پہ گئے تو انہوں نے یہی ترتیب چلائی کہ 8 رکعت کی نماز پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ام ہانی کے گھر میں ہیں، ان سے چند ایک باتیں ہیں۔ ام ہانی نے ایک عرض کی، یا رسول اللہ آپ نے مکہ حرم میں بیٹھنے والوں کو امن بخشا، جی۔ آپ نے ایسے بندوں کو بھی امن بخشا جو ابو سفیان کے گھر میں، آپ نے ایسے بندوں کو بھی امن بخشا جو اپنے گھر میں، یا رسول اللہ میرے خامد کے 2 رشتہ دار ہیں وہ میرے گھر میں آئے ہوئے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں نے ان کو امن دے رکھا ہے، یا رسول اللہ ان پہ بھی اگر آپ کے صحابہ تلوار نہ چلائیں تو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ ارشاد فرمایا، سن لو جسے ام ہانی نے پناہ دی اسے محمد رسول اللہ نے پناہ دی۔ اور یہاں پہ حضرت ام ہانی کہنے کے لگی، یا رسول اللہ میرے بھائی علی المرتضیٰ تلوار لے کے پھر رہے ہیں، ان کو قتل نہ کر دیں۔ کہا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی امان ہو گئی، اب نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، تو تمام تر وہ علی کہ یا رسول اللہ مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کاٹوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ یہی بات ترتیب۔ اچھا، فتح مکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ مکہ میں مستقل پڑاؤ کہاں پہ کریں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں تکلیف دہ معاملہ جو تھا نا وہ شیب ابی طالب تھی، شیب ابی طالب اس کی گھاٹی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے وہیں پہ قیام کرنا ہے۔ اور اشارہ تو اس بات کا، یاد رکھتے ہو اس جگہ کو؟ ہمارے قوم کے بچے جب روتے تھے نا مکہ میں آوازیں جاتی تھی بھوک کی وجہ سے، جب پل پلا کے روتے تھے، اتنا انداز کہ جانور کی روئی تک کو جلا کے کھانے تک کی نوبتیں آئی تھی، بھوک کی انتہا تھی، آنے اور جانے والوں کے لشکر کو تم نے چھڑا دیا تھا، نہ بچیاں دیتے تھے رشتے کے لیے نہ لیتے تھے، نہ کوئی بات سنتا تھا نہ کوئی سناتا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے، اور آج بحیثیت فتح کر کے اس جگہ آیا ہوا ہے۔ عبداللہ بن مغفل کی جو میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے نا بخاری کی روایت کی، تو وہاں پہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح کر کے آئے تھے نا، مکہ میں انٹر ہو رہے تھے، نظریں جھکاتے ہوئے، اتراتے ہوئے نہیں۔ بدماشی سہیل بن عمر کی بھی یاد کرو صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو یہاں پہ نبی علیہ السلام اب ایک اشارہ ہوگا خون کی ندیاں بہہ جاتی، مکہ پورا رسول اللہ کی گود میں اللہ رب العزت نے رکھ دیا ہے۔ لیکن دیکھو صحیح، اور آج کے زمانے میں بھی اللہ رب العزت نے یہ یاد تازہ کیا ہے آپ کو۔ اگر ہم اپنا پڑوسی ملک دکھائیں تو افغانستان کی فتح کا عام معافی کا اعلان ہے، دوبارہ کتنے عرصے 1450 سال بعد یہی فتح کی یاد تازہ ہوئی ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے عام معافی کے اعلان پہ یہی ٹویٹ کیا تھا کہ اے مجاہدین افغانستان تم نے تو دوبارہ فتح مکہ کی یاد دلا دے دیے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے کہا تھا کہ ہر دور کا ایمان اپنا ہوتا ہے، معاملات اپنے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ کفار مکہ کے چند ایک کفار ہیں ابھی بھی مست مزاج ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ابھی ہم نے تمہیں ذبح کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے واضح طور پہ اعلان کر لیا تھا، ہر اس بندے کو معافی جو معافی چاہتا ہے، اور جو کرے گا بدماشی، اے صحابہ کرام کی جماعت میرا تمہاری طرف سے یہ حکم، میں تمہیں حکم جاری کر رہا ہوں، جو بدماشی کرے جس طرح تم کھیتیوں کو کاٹ کے زمین کو صاف کرتے ہو نا اسی طرح کاٹ دینا، اس سے زیادہ بدماشی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ چند ایک اوباش آئے جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف انہوں نے ترتیب چلائی۔ مقام خندمہ یہاں پہ چند ایک اوباش آئے تھے جن میں صفوان بن امیہ ہے، اکرمہ بن ابی جہل ہے، سہیل بن عمر ہے۔ تو یہاں پہ آ کے انہوں نے چند ایک کفار مکہ کے نوجوانوں کو لیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو صحابہ کرام کو بھیجا گیا۔ تو یہاں پہ جا کے یہاں پہ 2 صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں، خنیس بن خالد اور قرظ بن جابر فہری رضی اللہ عنہما، یہ شہید ہوتے ہیں، اور باقی 13-14 کفار مکہ کے بھی شہید ہوتے ہیں، باقی سارے دوڑ جاتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب کعبہ کے اندر آئے، کعبہ میں تشریف لائے، کعبہ میں 360 بت پڑے ہیں، عین توحید کا گھر، عین شرک کا اڈا بنا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک کو توڑوایا، نیچے گروایا۔ بہت سے افراد اس انتظار میں تھے کہ یہ تو بتوں کو توڑا جا رہا ہے، یہ تو خداؤں کو توڑا جا رہا ہے، جس سے ہم اپنی ذات کی حفاظت مانگتے ہیں وہ خود اپنی ذات کی حفاظت نہیں کر پا رہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا اپنے ابو جان سے، ابو جان، قرآن پاک 16واں پارہ سورۃ مریم، کس کی عبادت کر رہے ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ اپنی حفاظت نہیں کر پا رہے، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، تم ان کی حفاظت کرتے ہو اور تم ان کا معاملہ چلاتے ہو، کھا نہیں سکتے کیا کھلائیں گے، حفاظت کر نہیں سکتے کہ کیا تمہاری حفاظت کریں گے، سن نہیں سکتے، سمجھنا اور ماننا تو پھر بات کی بات ہے۔ تو دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والد بھی اپنے شرک کے اوپر مستقل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہاں دیکھا حرم پورا بھرا ہوا ہے،
اب آنکھوں سے آنسو ہیں، جسم کانپ رہے ہیں، کیا پتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا معاملہ چلے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا، اے کفار مکہ کیا کرنا ہے تمہارے ساتھ؟ اب ہر ایک ڈرا ہوا ہے، ایک اشارہ ہوگا صحابہ ماریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ آپ شریف ہو، ابن شریف ہو، آپ تو بہت سارے معاملات کو اچھے طریقے سے ٹیکل کرنے والے ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں آج وہی کام کرتا ہوں جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 11 بھائیوں کے لیے کیا تھا۔ لا تثریب علیکم اليوم، اور میرے بھائیوں کنویں میں ڈالا تھا تم یوسف کو، اور میرے بھائیوں بڑی تکلیف کا عالم گزار کے آیا ہوں، اور تمہیں پتہ ہے میں بیچا گیا تھا، اور تمہیں پتہ ہے میں نبی تھا، میں غلام بنایا گیا ہوں، اور تمہیں پتہ ہے میں جیل کے اندر ڈالا گیا تھا، لیکن آج آئے ہو، اختیار ہے نا، لا تثریب علیکم اليوم، انگلی تک نہیں اٹھائی جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن تم سب کو معافی ہے۔ آپ پوری کی پوری فتح مکہ دیکھ لو، میں نے کتابیں کھنگالی ہیں، مجھے کہیں پہ تانا نہیں ملا۔ نبی علیہ السلام نے تانا دیا، اتنی بڑی تکلیف کا معاملہ، 21 سال کی مستقل تکلیف، 13 سال نبوی، 8 سال ہجری، کہ دیکھو تم نے ایسے کیا تھا، معاف کر رہا ہوں، میرا سینہ دیکھو اپنا، ایسے لفظ تک نہیں بولے، یا اللہ کی وحدانیت بولی ہے، یا رسول اللہ کی اطاعت بولی ہے، یا اپنی ان کے لیے معافی بولی ہے کہ جاؤ تم سب نسلوں در نسلوں معاف ہو، جتنے بھی تم باپ ہو یا نیچے آ کے تمہاری اولادیں ہیں۔ واضح طور پہ حیران، چیخیں نکلی، آنکھوں سے آنسو، پہلے خوف سے اب شوق سے۔ یا رسول اللہ ایمان کیسے لاتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اب جہاں پہ ترتیب چلائی ہو، مجھے آپ بتاؤ پھر کیا انداز ہے؟ فتح مکہ فتح ہو چکا ہے، ابو سفیان بھی مسلمان ہو چکا ہے، یہاں پہ عتاب بن اسید اور ہشام بن حرث اور ابو سفیان یہ تینوں بیٹھے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمارے جو بڑے تھے نا، ابھی یہ اسلام نہیں لائے، ہمارے جو بڑے تھے باپ وہ پہلے ہی جنگوں میں مارے گئے ہیں، کیا ہمارے ذلیل ہونے سے پہلے وہ مارے گئے ہیں؟ ہم سے تو اچھے تھے۔ تو یہاں پہ دوسرے نے دوسرا تبصرہ کیا نبی علیہ السلام کے خلاف۔ تو ابو سفیان نے کہا میں اپنی زبان خاموش رکھوں گا، مجھے رسول اللہ کی ذات پہ اعتماد آ چکا ہے، میں ایمان لایا ہوں، اللہ کی قسم اگر میں ایک جملہ بھی بولوں نا، یہ میرے ارد گرد جو پتھر ہے نا، یہ بھی رسول اللہ کو جا کے خبر دے دیں گے۔ یہ 3 افراد بیٹھے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں چلتے ہیں، ادھر تو تینوں، عتاب بھی آ گیا، حرث بھی ہشام بھی آ گیا، ابو سفیان بھی آ گیا۔ کہا بتاؤں تم نے کون کون سی باتیں کی ہیں؟ تم نے یہ بولا ہے، تم نے یہ بولا ہے، ابو سفیان تم نے یہ بولا ہے۔ تو یہ حیران، کہا 3 بندے تھے، چوتھا نہیں تھا، اور بت تم نے توڑ دیے ہیں، خدائی تو ہمارے نزدیک ختم۔ اس کا مطلب ہے کہ چوتھا کوئی اللہ ہے جس نے تمہیں بنایا اور بتایا ہے۔ یا اصلہ کلمہ پڑھائیے، یہ بھی مسلمان، کیا انداز ترتیب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پہ حقانیت ہے۔ اور یہ عتاب ہے، نہ صرف مسلمان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ مدینہ گئے نا، مکہ میں اس ہی کو حاکم بنا کے گئے، اور ان کو حاکم رسول اللہ نے بنایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت آگے ابو بکر صدیق کا دور آیا، ابو بکر صدیق نے بھی انہی کو بنایا۔ ابو بکر صدیق پہ یہاں پہ ٹھہر کے اگر میں تھوڑی سی بات کروں نا، نبی علیہ السلام نے عتاب کو مکہ کا حاکم بنایا، جی ہاں بنایا، تو ابو بکر صدیق نے مکہ میں آ کر دوبارہ اپنے دور میں ان کو تبدیل نہیں کیا۔ ابو بکر صدیق میں ایک بات دکھتی ہے، جو رسول اللہ کریں گے وہ ابو بکر چھوڑ کیسے سکتا ہے، اور جس کو رسول اللہ نے چھوڑا ہے اسے ابو بکر کر کیسے سکتا ہے۔ ذرا میں آپ کو اس کی ان دونوں جملوں کی مثالیں دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندگی سے تشریف فرما ہو چکے ہیں، چند ایک قبائل مرتد ہو چکے ہیں، کہا دیکھو نبی تھا کلمہ تھا، نبی گیا کلمہ گیا، بات ختم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد، نبی ابو بکر صدیق نے کہا ایسا نہیں ہے، نبی گئے ہیں قرآن چھوڑ گئے ہیں، اور وہ تعلیمات تو چھوڑ کے گئے ہیں، ہمیں سکھا کے کیوں گئے، ہم نے اگلی قوم کو دینا ہے، تم خود بھی چھوڑ کے بیٹھے ہو۔ تو یہاں پہ ابو بکر صدیق اور جہاد اور زکوٰۃ کا بھی انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ انہوں نے کہا دیکھو خذ من اموالہم صدقہ، اے پیغمبر تم ان سے زکوٰۃ لو۔ تو یہ حکم اللہ رب العزت نے کس کو دیا تھا؟ رسول اللہ کو۔ اب جب رسول اللہ نہیں ہے تو حکم زکوٰۃ بھی ختم۔ تو ابو بکر صدیق یہاں پہ آگے بڑھے۔ اب دیکھو عمر کی سختی ہے، یہ نرمی میں بدلی ہے۔ یہاں پہ وفات رسول اللہ پہ ابو بکر صدیق کی نرمی ہے، یہ سختی میں بدلی۔ عمر جیسا شخص ہے، ہل چکا ہے، اے ابو بکر کیا کر رہے ہو، تم جہاد کر رہے ہو، رسول اللہ جان دے چکے ہیں، ایسا نہ ہو کہ معاملہ خراب ہو جائے۔ ابو بکر صدیق بڑے غصے سے عمر کو یوں قریب کرتے ہوئے، تو زمانہ جہالت میں تو بڑا تو آگے بنا کرتا تھا، بڑا جوشیلا ہوا کرتا تھا، آج جب ضرورت ہے تو پیچھے کیوں آ گئے ہو؟ ابو بکر صدیق کے بارے میں عمر فاروق بعد میں یہی کہا کرتے تھے، 2 دن کی، ایک رات کی ایک دن کی۔ عمر فاروق کی ساری زندگی کی ابو بکر نیکیاں لینے کو تیار ہے تو میں عمر دیتا ہوں، یہ 2 معاملوں کی مجھے عبادت کا ثواب اگر دے دے۔ ایک وہ جو غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر تھے، اور دوسرا یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے دن ابو بکر صدیق کو رب تعالیٰ نے جو سمجھ و سینہ عطا فرمایا تھا۔ باقی صحابہ ایک طرف، کوئی سلام کر رہا ہے تو دوسرا جواب نہیں دے رہا،
کوئی ہوش میں نہیں ہے، کوئی سن نہیں رہا، کسی کا کھانا نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق نے نہ صرف غم رسول اللہ سنبھالا ہے، ساتھ صحابہ کرام کی جماعت کو بھی سنبھالا ہے۔ ان کو احساس ہے یہ میرے نبی کی محنت ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے شیب ابی طالب، انہوں نے اپنے ساتھ ہوتے ہجرت دیکھی ہے، انہوں نے تمام تر معاملہ سنا اور دیکھا ہے، تو یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تبھی تو ابو بکر صدیق کا جملہ کہ یہ مشہور ہے، تبلیغی احباب بھی زیادہ بولتے ہیں کہ دین میں کمی ہو ابو بکر زندہ ہو کیسے سکتا ہے؟ زکوٰۃ جب معاملہ ہوا نا تو ابو بکر صدیق نے عمر فاروق کو کہا، اے عمر فاروق، رسول اللہ نے زکوٰۃ لی ہے تو جو رسول اللہ نے کیا ہے ابو بکر چھوڑ کیسے سکتا ہے؟ میں ان سے لوں گا زکوٰۃ۔ لو منعونی اکالا، اور لوگوں یہ رسول اللہ کے زمانے میں اونٹ زکوٰۃ میں دیتے تھے، وہ زکوٰۃ میں اونٹ کا انکار کرنا تو چھوٹی سی بات ہے، اگر آج اس کی رسی بھی انکار کریں گے نا ابو بکر صدیق ضرور ان کے خلاف جہاد کرے گا۔ یہ رسول اللہ کا کیا ہوا کام ہے، ابو بکر چھوڑ کیسے سکتا ہے؟ عمر اب ذرا آگے آؤ، ابو بکر صدیق کا زمانہ ہے، خلیفہ بن چکے ہیں، عمر فاروق آ گیا ہے۔ اے ابو بکر صدیق، میرا دل یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک کو یکجا کر لیا جائے۔ سورۃ بقرہ ہے کہیں پہ لکھی ہوئی ہے، سورۃ آل عمران ہے کسی پتے پہ لکھی ہوئی ہے، سورۃ التغابن ہے تو وہ پتھروں پہ لکھی ہوئی ہے، کوئی حافظ ہے، یہ وہ ایک خوبصورت ترتیب بنائی جائے۔ اس جملے پہ ابو بکر نے کہا تھا، اے عمر یہ رسول اللہ نے کیا نہیں ہے تو ابو بکر کیسے کر سکتا ہے؟ زکوٰۃ چھوڑی نہیں تو ابو بکر کیسے چھوڑے؟ یہ رسول اللہ نے کیا نہیں تو ابو بکر کیسے کرے؟ چھوڑنے والا کام لیا نہیں اور لینے والا کام چھوڑا نہیں۔ بعد میں حدیث میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں دوبارہ میرا بھی اللہ رب العزت نے سینہ مستقل طور پہ مضبوط کیا تھا تو میں نے بھی، تو اسی وجہ سے جامع قرآن ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں۔ اور عثمان غنی نے کیا کیا تھا؟ ابو بکر کے جمع شدہ قرآن کو پھیلایا تھا، اور اس پھیلانے والے کو ناشر کہتے ہیں، اس وجہ سے یہ ناشر قرآن ہے، وہ جامع قرآن ہے ابو بکر، یہ ناشر قرآن ہے۔ ابو بکر صدیق کا یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس انداز سے۔ اب کعبہ آزاد ہے، بت ٹوٹ چکے ہیں، اب اذان تو دینے دو نا۔ اے بلال ذرا آگے آؤ، کعبے پہ آؤ، صدا بلند کرو، لعنت ہے شرک پہ، توحید زندہ باد قیامت کی صبح تک۔ وہ آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو معراج کے موقع پہ یہ واقعہ سنایا تھا کہ حضرت خالد صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ، کہ انہوں نے جب کہا تھا کہ کعبے میں بت اللہ رب العزت نے اس وجہ سے توڑوائے تھے کہ یہ توحید کا گھر ہے، آج تک بت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بلال حبشی کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں ہیں، پیچھے چند ایک کفار مکہ کے نوجوان بچوں کی ٹولی ہے جن میں ابو محذورہ واضح ہیں۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب بطور تمسخر، بطور تانا، بطور مذاق، بطور کھلواڑ پیچھے ابو محذورہ اور ان کے چند ایک نوجوان کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آگے دوبارہ بلال کہتے ہیں اللہ اکبر، پیچھے یہ بطور مذاق کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب انہوں نے جو اس انداز سے ترتیب چلائی، رسول اللہ تک کان میں بات پہنچی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو کہا لے کر آؤ سب کو۔ ابو معذورہ کہتے ہیں میں اور میرے جتنے بھی رفقا میرے ساتھ تھے حضرت بلال کو چھیڑنے والے، ہم نے سمجھ لیا کہ آج قتل پکا ہے، کیونکہ ہم نے بھی یہ انداز معاملہ خراب کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا معاملہ ہے؟ تمام تر نوجوانوں نے ابو معذورہ کی طرف اشارہ کیا، یہی کر رہے تھے، ہم تو ان کو دہرا رہے تھے، یہ بلال کو دہرا رہے تھے، تو گویا یہ بلال کی غصاخی ہے۔ حضرت ابو معذورہ کو آگے کیا کہ ذرا دوبارہ پڑھو، تو انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے مسکرا کے گویا ان کی بات کو مزید مسکرائے، سراہا کا دوبارہ پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوبارہ اذان سنی، اور جو ان کے دل میں چور تھا رسول اللہ نے ختم کیا، اور دوبارہ ان کے ماتھے، ان کے سر، ان کے سینے پہ ہاتھ پھیر کے ہٹایا، اور انہوں نے یہاں پہ کہا یا رسول اللہ آپ کی محبت تو دل میں گھر کر چکی ہے، مجھے آپ کلمہ پڑھائیے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کا مؤذن ابو محذورہ کو قرار دیا تھا۔ یہ جو مشہور ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مؤذن رسول حضرت بلال ہیں، وہ مدینے کے ہیں، مکہ کے ابو محذورہ ہیں، مرتے دم تک یہاں پہ اذان دی ہے، اور بعد میں نسلاً بعد نسل، نسل در نسل ان ہی سے آئے ہیں، جو اتاب جیسے یہ حاکم مکہ، یہ اسی طرح مؤذن مکہ، اسی ترتیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب آگے ہوئے، اور ان کی عمر اس وقت 16 سال تھی، اور 59 ہجری میں جا کے یہ اللہ کو جان دیتے ہیں ابو معذورہ۔ ظہر کا وقت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بہترین قسم کی نماز بھی پڑھائی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو دیکھا، طواف فرمایا، طواف فرمانے کے بعد بڑی دیر تک یوں ٹکی لگا کے اپنی آنکھ مبارک سے کعبہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ کعبہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے نا، یا مکہ تو، اے مکہ تو بڑا محبوب ہے، تو بڑا پیارا ہے، جی نہیں کرتا کہ تجھے چھوڑیں، پر تیرے رہنے والے کیا کریں کہ رہنے نہیں دیتے، اس وجہ سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب یہ دوبارہ 8 سال کے بعد وہی مکہ ہے، پیاس ہے۔ نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں تو ادھر انصار نے محسوس کیا کہ نبی علیہ السلام بڑی لجاجت سے، بڑے درد سے مکہ کو دیکھ رہے ہیں، کعبہ کو
تو یہاں پہ جب دیکھنے کے بعد نا انصار مدینہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جانیں ہم دے چکے ہیں، مال بھی ہم لگا چکے ہیں، اب کہیں ایسا ارادہ تو نہیں ہے کہ آپ مکہ ہی میں ٹھہرنے لگ جائیں؟ اب تو مکہ چھوڑ چکے ہیں نا، ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اے میرے انصار، کائنات کے قدم ایک طرف، انصار کا ایک طرف، رسول اللہ کا قدم انصار کے قدموں کے ساتھ۔ اور سنو میری زندگی تمہارے ساتھ، سنو میری موت بھی تمہارے ساتھ، تمہاری صلح میری صلح ہے، تمہاری جنگ میری جنگ ہے۔ اور بتاؤں بات تو آج بھی مدینے میں رسول اللہ موجود ہے۔ اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار مدینہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس طرح ہے، ہم نے جان میں بڑی سخاوت دکھائی ہے، کتنے مروائے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے مال میں سخاوت دکھائی ہے، یا رسول اللہ اپنا مال لگایا، ساتھ بھی ماس کی قربانی دیکھو، لیکن یہ ہے کہ آپ کی ذات کے مقابلے میں ہم بڑے بخیل ہیں، آپ کو کسی اور کو لے جانے نہیں دیں گے، ہم آپ کو لے کر جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوشی سے جاؤں گا، میری زندگی بھی تمہارے ساتھ ہے، اگرچہ قوم یہ ہے، اپنے یہ ہیں، لیکن اظہار محبت تم نے ایسا کیا ہے نا، جاؤں گا تمہارے ساتھ، جان مدینے میں دی ہے۔ جو خون کے تھے تو وہ دور کے ٹھہرے، اور جو دور کے تھے جو وہ خون جیسے ٹھہرے۔ یہ میں کہوں نا کہ ابو بکر صدیق کی وفاؤں کو یہ اللہ رب العزت نے میرے منہ پہ جملہ جاری کیا کہ وفاؤں کے سمندر کو ابو بکر کہتے ہیں، تو وفاؤں کے آسمانوں کو رسول اللہ کہتے ہیں۔ اس انداز سے ترتیب بتاؤ، میں کیا ڈیرہ اسماعیل خان چھوڑوں گا؟ میرا اپنا علاقہ، آبائی گاؤں، آبائی وطن ہے۔ تکلیف ہوتی ہے کہ جب بندہ چھوڑتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں ڈیرہ اسماعیل خان سے چند ایک چھٹیوں کو گزار کے جب فیصل آباد جاتا تھا، دل پہ بوجھ ہوتا تھا، لیکن رب تعالیٰ کی مدد یہ الگ بات ہے۔ اس چیز کو سوچ کے رسول اللہ کی ذرا سوچو نا، درد کا سننا الگ بات ہوتی ہے، درد کا سہنا الگ بات ہوتی ہے، بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ انصار مدینہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہماری محفلوں کی شمع آپ ہیں، محفلیں کئی ہوں گی، اگر یہ شمع نہ ہوئی تو سارے محفلیں بجھ جائیں گی۔ نبی علیہ السلام کا تمام تر یہ انداز چلتا ہے۔ اب ایک دوسری ترتیب، وہ جو مہاجر مدینہ سے رسول اللہ کے ساتھ مکہ میں آئے ہیں نا، یہاں پہ ہر ایک بندہ اپنا اپنا گھر دیکھ رہا ہے، یہاں رہتا تھا، یہاں سے نکلتا تھا، یہاں پہ جاتا تھا، یہ میری بیوی بچے اس گھر میں تھے، آج کافر یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ابو احمد اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میرا گھر ہے، کیا کریں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارا نہیں، میرا بھی گھر یہاں پہ تھا، میں اب نہیں پسند کرتا کہ جو تم اللہ کے لیے چھوڑ چکے ہو تو دوبارہ اسے لو، چھوڑ دو اسے، جنت میں جا کے لینا، محل یہاں کا چھوڑو۔ ان کو کہا کہ اگر تم تھوڑا سا صبر کرو گے نا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دیتا ہوں، دنیا تمہاری رہتی دنیا تک سینوں میں جہاں پہ لا الہ الا اللہ کی صداقت ہے نا، وہاں پہ انصار مدینہ ہو یا مہاجر رسول اللہ ہو، ان کو بھی سلام کیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام کے کہنے پہ سب نے چھوڑ دیا۔ اب یہاں پہ چند ایک افراد ایسے ہیں جن کو معافی، اس عام معافی کے دنوں میں بھی معافی نہیں ہے، یہ ایسے بدماش ہیں، یہ ایسے غصاخ رسول ہیں۔ دیکھو صحیح، غصاخ رسول کی معافی نہیں ہے، قرآن کہتے ہیں ملعونین، لعنت شدہ ہیں، لعنتی ہیں، سنو جہاں پائے جائیں قتل کر لو۔ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے یہاں پہ غصاخ، بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون رشید نے پوچھا تھا حضرت ذرا مسئلہ بتاؤ کہ غصاخ رسول کے معاملے پر کیا کیا جائے؟ کہا مسئلہ سائڈ پہ رکھو، اس قوم کو جینے کی اجازت نہیں ہے جن میں رسول اللہ کی غصاخی بھی ہو اور وہ قوم زندہ ہو، غیرت رسول بھی کچھ چیز ہوتی ہے۔ تو یہ ایک انداز چلا۔ تو یہاں پہ 15 سے 16 افراد ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو ان کو جہاں کہیں پاؤ اسے بالکل، ان کا زمین کے نیچے رہنا ان کا زمین کے اوپر رہنے سے زیادہ بہتر ہے، اتارو زمین میں۔ سب سے پہلے عبداللہ بن خطل، یہ خبیث، یہ بدبخت مدینے میں آیا تھا ابتدا میں اور بظاہر اسلام لایا، اور صحابہ سے چند ایک مال صدقے کے اونٹوں کو لے کے چلا، ساتھ غلام بھی۔ راستے میں پہنچا تو اس راستے میں پہنچ کر اس شخص نے غلام کو کہا ذرا کھانا تو پکاؤ، تو کھانے میں تھوڑی دیر ہوئی تو اس نے بہانہ بنایا، اسے قتل کر لیا اور اونٹ بھگا کے مکہ چلا گیا۔ اس کے 3 بڑے جرم، بظاہر مسلمان اور پھر مرتد ہو گیا۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ اشعار بازی کرتا، غصاخ رسول۔ اور تیسرا، جس شخص کو قتل کیا بدلے میں قتل کیا جانا تھا، اسے پتہ تھا نبی نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ 3 بڑے جرم، آپ کو پتہ ہے حرم میں کسی چیز کو، جانور تک کو بھی مارنا اس انداز سے ایک شرط کے ساتھ منع ہے۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا نا کہ اس کو قتل کر ڈالنا، تو صحابہ دیکھتے ہیں یہ کعبے کا غلاف پکڑے ہوئے ہیں، اللہ اللہ کیے ہوئے ہیں، تو یہ دوبارہ لحاظ میں آ گئے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ کعبے کا غلاف پکڑے ہوئے ہیں، اب کیا کریں؟ کہا کعبے کا غلاف اس کے ہاتھ سے چھڑاؤ، اسے قتل کرو، یہ لعنت ہی ہے۔ اس کی معافی جب اللہ نے نہیں دی تو رسول اللہ کیسے دے؟ اتارو اسے زمین کے نیچے۔ چند ایک افراد کے بارے میں اور بھی، اکرمہ
ابو جہل کا بیٹا، اس کے بارے میں بھی عام معافی کے اعلان میں ابھی بھی کہ اسے جہاں کہیں بھی پاؤ اسے مار ڈالو۔ تو یہ جب یہ ترتیب دیکھتا ہے تو یمن بھاگ جاتا ہے۔ اس کی بیوی پیچھے آتی ہے، یا رسول اللہ اس طرح ہے کہ میں آپ سے عرض کرتی ہوں اگر عام معافی کے اعلان میں اس کو بھی آپ داخل کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو آتا نا، نبی علیہ الصلوۃ وہی صلح حدیبیہ جیسا، چلو آ گئے ٹھیک ہے جی۔ ابتدائی بدماشی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف نہیں کی، لیکن جب کوئی آ جاتا تھا اب معاملہ اور ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فرمایا ٹھیک ہے اسے امن ہے۔ یہ دوڑتی ہوئی گئی یمن کے ساحل پر، جب وہ جانے لگا تھا نا اکرمہ، تو وہاں پہ کشتی پھنس گئی تھی۔ تو اب یہاں پہ جیسے ہی پھنسی تو مشرک کہہ رہے ہیں اللہ کو پکارو۔ تو اکرمہ نے کہا اللہ کو کیوں پکارو، ہمارے تو لات منات عزا ہیں، ہمارے تو وہ بت ہیں ان کو پکارو۔ کہا نہیں، بڑی مصیبت میں ہم اللہ کو پکارا کرتے ہیں۔ تو کہا جب اللہ کو پکارتے ہو تو تم نے کیوں ہمیں گمراہ کر رکھا ہے کہ بت کرتے ہیں سب کچھ، لعنت بھیجو۔ ان کا ادھر ہی دل بیزار ہوا، اور جب پیچھے سے آواز دی ان کی بیوی نے تو یہاں پہ اکرمہ نے سنی، کہا واپس آ جاؤ، رسول اللہ نے تمہیں امان دے دی۔ کہا مجھے امان دے دی ہے، مجھے جانتی ہو؟ کہا ہاں مجھے بھی امان ہے، تو تجھے بھی امان ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہی آئے، اور آ کر جب یہ راستے میں تھے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اکٹھا کیا، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، جی یا رسول اللہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ آ رہا ہے، بدر میں مارا گیا تھا باپ اس کا۔ جب یہ آئے نا کلمہ پڑھے نا، اخلاق کی انتہا دیکھو رسول اللہ کے سینے کی، تو اس کے سامنے اس کے باپ ابو جہل کو کوئی برا بلا نہ کہنا دل دکھے گا۔ مجھے بتاؤ یہ وفاؤں کا سمندر ہے، یہ وفاؤں کے آسمان ہیں۔ کہا اکرمہ کے سامنے کون؟ جو مکمل، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ میری امت کا فرعون ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو کیا مزید بتایا کہ یہ ایک ایسا فرعون ہے، موسیٰ کا فرعون تو انتہائی موت کی حالت میں کہہ چکا تھا کہ میں ایمان لایا ہوں، اللہ نے قبول نہیں کی کہ آخری لمحہ ہے۔ یہاں پہ تو اس میں آخری لمحے میں اس نے بڑھ کے فرعونیت کی ہے، ادھر سے گردن تھوڑی کاٹنا، جب کفار کی گردنیں پڑی ہو نا تو ان میں تھوڑا ممتاز دکھوں، بتاؤ مجھے۔ اور یہ لفظ جملہ بولا تھا کہ رسول اللہ کو جا کے عبداللہ ابن مسعود کہہ دینا، ہر آتا دن میرے دل میں رسول اللہ کی نفرت بڑھی ہے۔ یہ وہ شخص ہے، اس کا بیٹا آ رہا ہے رضی اللہ عنہ۔ کیا بات ہے رب، ادھر سے رب تعالیٰ کی وفاؤں کو دیکھو، کیا معافی کے انداز ہیں، باپ دیکھو بیٹا دیکھو، وہ رات ہے یہ دن ہے، وہ شرک ہے یہ توحید ہے، وہ جہنمی ہے یہ جنتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ابو جہل کے لیے ایک جنت کا خاص حصہ ہے جو اس کے اندر ایک پھل کا انداز بھی ہے جو اس کے حصے میں ہے۔ میں حیران ہوا، تو ام سلمہ کو آ کے کہا اے ام سلمہ وہ میں نے تمہیں ابو جہل کے حوالے سے خواب بتایا تھا نا؟ جی یا رسول اللہ بتایا، تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ کہا تعبیر یہی ہے کہ اس کا بیٹا مسلمان ہوگا، جنتی بنے گا۔ اور بھائی عام صحابی نہیں بنا، پھر بعد میں فرمایا جاتا ہے یہ قرآن پڑھتے تھے رکت تاری، رونگٹے کھڑے، آنکھوں سے آنسو جاری، کہا ہاذا کلام ربی، یہ تو میرے رب کا کلام ہے، یہ تو میرے رب کا کلام ہے۔ ابتدائی اور پھر رسول اللہ کو بیعت کی، یا رسول اللہ جس طرح آپ کے خلاف ہو کے تلوار اٹھائی ہے نا، اب آپ کے ساتھ ہو کے بھی تلوار اٹھاؤں گا، وفاؤں کی انتہا کروں گا اب آپ کے لیے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پر کفار مکہ بہت سارے مرتد ہو گئے تھے نا، تو ان میں سب سے جو بہت سارے لشکر ابو بکر صدیق نے بھیجے تھے جو عمر فاروق نے ابتدا میں منع کیے، تو ان میں سے ایک لشکر کا امیر اسی کو بنایا تھا، اکرمہ کو۔ انتہا کی اعتماد کا معاملہ چلا تھا۔ تو زمانہ ابو بکر صدیق میں یہ شہید ہوئے تھے، اس کے جسم مبارک پہ دیکھو نا 70 سے زیادہ زخم لگے تھے، تو اللہ رب العزت نے دوبارہ معاملہ مکمل کر دیا۔ تو اب اگلا بندہ واشی بن حرب، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی بھی کوئی معافی نہیں ہے، جہاں ملے قتل کر ڈالو۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اگر میں صحابہ کے ہاتھ میں چڑھا تو ان کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور ذہن اور دل میں چاہتے رسول اللہ کے فرمانے رسول اللہ پورا کرنا ہے۔ تو یہ چھپ چھپا کے ادھر ادھر ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئے، یا رسول اللہ معافی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا معافی۔ تو پھر پوچھا تھا کہ اب اے واشی ذرا بتاؤ تو صحیح میرے چچا یہ کون ہیں جنہوں نے غزوہ احد کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر حمزہ چچا کو قتل کیا تھا؟ تو یہاں پہ جب قتل کیا، اے واشی ذرا بتاؤ صحیح میرے چچا کو کس انداز سے قتل کیا؟ کہا یا رسول اللہ میرا مکمل طور پہ آپ کے خلاف لڑنے کا ارادہ نہیں تھا، تو بدر میں جس کے چچا کو مارا گیا تھا نا میں اسی کا غلام تھا، تو اس نے کہا تھا کہ اس کو قتل کرو تو تم آزاد ہو، بس آزادی کی قیمت چکانے آیا تھا، تو اس وجہ سے ان کو میں نے مارا تھا۔ کس انداز سے یا رسول اللہ، یہ اب دوسری طرف دل بھی دکھ رہا ہے کہ نبی کا دل دکھے گا تو کیوں سناؤں، لیکن تعمیل ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، تو کہا یا رسول اللہ پورے میں مجمع میں غزوہ احد کے موقع پہ اس کو تلاش کر رہا تھا۔ امیر حمزہ نے، وہ امیر حمزہ کون؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پہ کہا تھا کہ باہر جا کے لڑیں یا یہاں پہ، تو انہوں نے جوش میں کہا تھا یا رسول اللہ باہر جا کے لڑیں گے، یا شہادت تو زندہ باد یا غازی تو زندہ باد۔ اور یہ بہادروں کے بہت سارے بڑے بہادر کو امیر حمزہ کہتے ہیں۔ تو نیزہ ہاتھ میں ہے تو پیچھے ریڑھ کی ہڈی سے اگر آگے سے نشانہ بنایا جائے تو ناف بنے، یوں نیزہ گھسایا، اور امیر حمزہ تھوڑی سی ہمت کر کے چند ایک قدم چھٹائے، نیچے گرے، اللہ کو جان،
نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو. کہا ایک طرف میرا ذاتی معاملہ ہے, دوسری طرف اللہ رب العزت کا دربار ہے. واشی اللہ رسول نے تیرا اسلام تو قبول کر لیا ہے, کوشش کیا کر آگے نہ آیا کر. تجھے دیکھتا ہوں چچا یاد آتا ہے, تکلیفوں کی انتہا ہوتی ہے. تو ان کے دل میں ایک کھڈا سا ہو گیا, ایمان تو قبول ہو گیا پر محبت نبی تو نہیں ملی. تو اس پر انہوں نے کہا کہ اگر میں نے بہت بڑا ایسا معاملہ کیا ہے کہ رسول اللہ کو تکلیف دی ہے نا, میں بہت بڑا معاملہ ایسا بھی کروں گا کہ رسول اللہ کے سینے کو ٹھنڈا بھی کروں گا. مسلمہ کذاب, بڑا قادیانی, ایک تو ہمارے دور کا قادیانی, وہاں پہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, یہ چلا وہی نیزہ ہے, وہی انداز ہے, پھر نار کیا ہے. خوش ہو کے کہا یا اللہ اگر خیر الناس امیر حمزہ کو میرے ہاتھ سے قتل کروا کے رسول اللہ کو اگر میں نے دکھ دیا ہے نا, آج شر الناس رسول اللہ کے مقابلے میں آنے والے کو قتل کر کے رسول اللہ کے سینے کو بھی ٹھنڈا کیا. تو پھر جا کے ان کو تسلی ہوئی تھی. یہ ہیں صحابہ کرام. اور پھر آگے ہند بنت عتبہ, یہ زوجہ بیوی ہے ابو سفیان کی, یہ بھی آئی تھی. لیکن ان کے بارے میں جو اعلان ہوا تھا نا کہ اس کو بھی قتل کیا جائے, یہ بھی آ کے یا رسول اللہ معافی. کہا معافی کس کو معافی ہے, ذرا سوچو. تو یہ جب آئی حیران ہوئی رسول اللہ کے اخلاق کو دیکھ کر, گھروں میں جا کے بتوں کو توڑا. ایسے ہی گمراہ کر رکھا تھا, تم نے تو برباد کر رکھا تھا, ہم نے تمہیں پالا ہے, تم نے ہمیں کیا دیا گمراہی کے سوا, توڑ ڈالا, توحید کی پرستار بنی. اب چند ایک افراد کی بات کر لوں کہ فتح مکہ کے موقع پر چند ایک افراد ایسے بھی تھے جو مسلمان ہوئے. سب سے پہلے ابو بکر صدیق کے والد محترم ابو قحافہ, بالکل بوڑھے, بال ان کے سفید. اب ان کو دیکھ کے ایسے کہ جیسے انتہائی اور آخرت یاد آئے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان میں آ کے بیٹھے نا, تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو بکر کہاں اپنے بابا کو لے کر آئے ہو, مجھے چاہیے تھا کہ تم مجھے بلاتے اور میں ان کے پاس آتا. یا رسول اللہ یہ حقدار ہے کہ آپ کے پاس چل کے آئیں. صدیق اکبر کی صداقت دیکھو. اور جب یہ مسلمان ہوئے ابو بکر صدیق خوش ہوئے. ابو بکر صدیق کے خوش ہونے پر سیرت حلبیہ میں یہ واقعہ ہے. خوش ہونے پر دوبارہ خاموش. ابو بکر خوشی کا اظہار اچانک خاموشی کیوں؟ یا رسول اللہ میرے باپ ایمان لائے ہیں, ابو بکر کو خوشی ہے, لیکن مجھے اتنی خوشی نہیں ہے جتنا کہ آپ کے چچا ابو طالب کے ایمان لانے پر مجھے خوشی ہوتی. بھائی ایک طرف میرے چچا ہیں, ایک طرف تمہارے باپ ہے, تمہارے باپ کے ایمان لانے پہ تمہیں خوشی اتنی نہیں جتنی کہ میرے چچا کے ایمان لانے پہ تمہیں زیادہ خوشی. یا اصلہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے, یہ میرے بابا ایمان لائے ہیں تو مجھے زیادہ خوشی ہے, لیکن جس دن آپ کے چچا ایمان لاتے نا تو آپ کو زیادہ خوشی ہوتی, اور آپ کی خوشی پہ ابو بکر صدیق زیادہ خوش ہوتا ہے. یہ وفا ہے. دیکھو صحیح اللہ رب العزت نے قبول کیا ہے. بولنے والے 10 مرتبہ بولیں, ابتدا انہی سے ہے تو انتہا انہی پر ہے. آج بھی اکٹھے ہیں بھائی, کون کرے جدا. اللہ رب العزت فتح مکہ سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. اچھی بات ہے تو لینے کی, بری بات ہے تو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا کل کا ٹاپک انشاءاللہ ہوگا غزوہ حنین. آج السلام نے یہاں پہ مکہ میں نا 15 دن گزارے تھے اور دوبارہ واپسی ہوئی تھی انصار کو لے کر. تو آگے ادھر ہی غزوہ حنین ہوا تھا. الگ قوم اٹھ پڑی تھی اور وہ مکمل جنگجو تھی, مکمل تربیت یافتہ تھی, اور صحابہ کرام یہاں پہ اس تربیت کے نہیں. بڑا عجیب منظر تھا, قرآن نے بھی اس کو واضح طور پہ بتایا. تو انشاءاللہ کل اس پہ بات کریں گے. فتح مکہ کے بعد بھی کچھ کفار ادھر تھے مکہ میں, یا سارے مسلمان ہو چکے تھے؟ تقریباً مسلمان ہو چکے تھے, ان کا زور ٹوٹ چکا تھا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ زبردستی اسلام قبول کرنے کی بات نہیں کی تھی, یہاں پہ تلوار کے نہ اٹھانے کی بات کی تھی, کیونکہ اسلام کبھی تلوار کے زور پہ کسی کو مسلمان نہیں کرتا. ہاں تلوار کے زور پہ اپنا اسلام بچاتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جو حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ان کا نام حضرت رملہ وعلیکم السلام, جی رملہ, ان کا اصل نام رملہ تھا. انہوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف. ان کے پہلے خاوند ہے عبید اللہ بن جاش, کتابوں میں عبداللہ بن جاش لکھا ہے, غلط لکھا ہے, تصغیر کے ساتھ ہے. تو ان کے بھائی تھے عبداللہ بن جاش, بھائی, اور اس کو ملا دیا گیا. تو وہ جب ان کے ساتھ ہوئی تھی نا, تو ان کی شادی ہوئی تھی عبید اللہ بن جاش کے ساتھ, ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی. تو ان کی ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی حبیبہ, اس وجہ سے ان کو ام حبیبہ کہتے ہیں, رملہ سے ہٹ کے ان کی کنیت. اور انہوں نے اپنے ایک رات خواب دیکھا, بڑی عجیب قسم کے اپنے خامد کو دیکھا کہ کڑوے علیحدہ اور بڑی سخت حالت میں. تو جب صبح حیران ہو کے اٹھی تو پتہ چلا کہ ان کا خامد مرتد ہو کے دوبارہ عیسائی بن چکا ہے. اپنا خواب سنایا شاید کہ اسلام لے کر آ جائے, لیکن یہ شراب کباب کے اندر مستقل ہی مگن تھا. مکہ میں جو آخری بت توڑا تھا اس کا نام حضرت علی آتا ہے, اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ کون سا علی تھا. روایات میں خطبات سے تو یہی سنا ہے کہ ایک علی ہیں سیدنا علی المرتضیٰ, اور ایک علی ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب کے بچے علی. ان کو علی زین بھی کہتے ہیں.
اور جو کندھوں پہ اٹھا کے بت توڑے تھے نا غالباً یہ علی یہاں پہ تھے، اور یہ بھی نواس رسول ہے، مشہور نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگوں میں مشہور ہے۔ چند ایک باتیں ہیں ایسی جو دین نہیں ہے، ابتدا میں ہم نے یہی بات کی تھی کہ جو دین نہیں ہے اس کو دین سمجھ کے اس انداز سے ترتیب چلائی جاتی ہے کہ اسے دین سمجھا جاتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر تمام صحابہ کرام مدینہ منورہ سے تقریباً آ گئے تھے، تعداد تمام کی 10,000، اس وقت 10,000 تھے۔ یہ ارد گرد کے تو ہوں گے، ارد گرد کے بھی تھے، اب مدینہ کے تو اتنے تھے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج کے دور میں آپ جتنی مسجد نبوی دیکھ رہے ہو نا، یہ تو کل مدینہ شہر تھا رسول اللہ کے زمانے میں، صحیح ہے نا؟ آج کی دور آبادی آزادی اور یہ ایک الگ ترتیب ہے۔ آپ یقین کریں میں 2 بجے کا بیٹھا ہوں، صبح کالج میں تھک کے علیحدہ، ابھی آ کے سانس ملا ہے۔ آج میں روزانہ آدھا گھنٹہ سم پونا کہ چلو، کیونکہ حدیث پاک کی چاہتا ہے کہ کیلولا دوپہر دی نیند کی تھی کرو، تو میں نے آج نہیں کی، اور آج اس طرح کی نیند آ رہی تھی، اسپیشل 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ یا اللہ حق کی بات ہے، پیاسے آئے ہیں تو یا اللہ صحیح بات میں ادا کروانا، تو اللہ رب العزت یہ تھیندی پئی ہے یہ تو ہوں پتہ لگ سی۔